شایان کو یہاں آئے 7 دن ہو چکے تھے۔ شروع کے 2-3 دن تو اس کی خوشیوں کا وہی عالم رہا، پھر دھیرے دھیرے اداس ہوتا چلا گیا۔ بات یہ تھی ان 7 دنوں میں وجدان ایک بار بھی اس سے ملنے نہیں آیا تھا، اور جب وہ آفاق سے گھر جانے کے لیے کہتا تو وہ بھی کوئی جواب نہ دیتا۔ آج سمیرہ اسے رات کے کھانے کے لیے بلانے آئی تو وہ بستر پر بیٹھا رو رہا تھا، اور سمیرہ کی لاکھ چپ کرانے پر بھی چپ نہیں ہوا۔ وہ پریشان سی اٹھ کر آفاق کے پاس آ گئی جو سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ آفاق، کھانا بعد میں کھا لیجیے گا، پہلے شایان کو اس کے گھر چھوڑ آئیں، وہ بہت رو رہا ہے۔ لیکن رو کیوں رہا ہے؟ افتخار حسن نے حیرت سے پوچھا تو آفاق بولا، وجدان کی یاد آ رہی ہوگی، اس سے ملنے میں تو نہیں آیا، پھر خود سے فون بھی نہیں کرتا۔ میں ہی شایان کی اس سے بات کرا دوں تو کرا دوں، لیکن آفس میں بار بار فون کر کے کہتا ہے شایان کو بھیج دو۔ اس کی بات پر منیر حسن بھی پریشانی سے گیا ہوا ہے، کئی دن سے آفس میں نہیں آ رہا۔ کل تو میں نے اسے فون پر بھی کہا تھا کہ آفس آ جائے، ڈاکومنٹس اسے ہینڈ اوور کرنے ہیں، مگر وہ آیا ہی نہیں۔ آفاق، پتہ تو کرو کہیں بیٹے کی جدائی میں بیمار نہ پڑ گیا ہو بھی سکتا ہے، آفاق بولا، لیکن میں جانتا ہوں آپ دونوں کے سامنے آنے سے کترا رہا ہے، ورنہ وہ کبھی بھی شایان کے بغیر اتنے دن نہ گزارتا۔ اس کی امی بولی، تم اسے چھوڑ ہی آؤ، بچہ کتنی بار کہہ چکا ہے گھر جانا ہے۔ میں چاہتا ہوں وجدان خود اسے لینے آئے تاکہ اس کا گریز ختم ہو۔ پھر اس نے سمیرہ سے کہا، جاؤ شایان کو لے کر آؤ، اور آتے ہوئے فون بھی لیتی آنا۔ کچھ دیر بعد وہ شایان کے ساتھ لوٹی تو آفاق اس سے بولا، ابو یاد آ رہے ہیں؟ اسے ناک سڑکتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور رونے لگا۔ آفاق اسے کندھے سے لگا کر تھپکتے ہوئے بولا، ابھی میں ابو کو فون ملاؤں گا اور تم یہی بات ان سے کہنا۔ شایان نے روتے روتے پھر سے سر ہلا دیا تو آفاق سمیرہ سے ہاتھ سے کارڈلیس لے کر نمبر ملانے لگا۔ پھر وجدان کی آواز سنتے ہی اس نے فوراً شایان کو پکڑا دیا جو فون کرتے ہی ابو کہہ کر اونچی آواز میں رونے لگا۔ وجدان خود بھی بہت بے چین تھا۔ پہلی بار شایان اس کی آنکھوں سے دور ہوا تھا۔ روز ہی آفاق کو فون کر کے کہتا کہ شایان کو بھیج دے، مگر آفاق سنی انسنی کرتا رہا۔ خود اس میں اتنی اخلاقی جرات بھی نہیں تھی کہ آفاق کے پاپا یا تایا کا سامنا کر پاتا، بلکہ وہ تو آفاق کے گھر کے کسی بھی فرد سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ زبردستی ایسی چیز پر ملکیت کا حق جتا رہا ہو جس پر اس کا کوئی استحقاق نہیں، مگر شایان کی آواز پر وہ پگھل گیا تھا۔ آپ یاد آ رہے ہیں ابو، آ کر لے جائیں، تم بھی مجھے بہت یاد آ رہے ہو۔ وجدان ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ابو مجھے یہاں سے لے جائیں۔ وہ بار بار ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا، میں آ رہا ہوں میری جان، تم بس رونا بند کرو۔ وجدان کی بے چینی کو محسوس کر کے شایان آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں بھرائی آواز میں بولا، جلدی آئیے گا، بس تم فون رکھو، میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ وجدان نے کہنے کے ساتھ ہی فون بند کر دیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر تیزی سے باہر کو لپکا۔ شایان کی پکار اس کے سب احساسات پر بھاری تھی اور وہ فل اسپیڈ سے گاڑی بھگاتا آنن فانن آفاق کے گھر آ پہنچا۔ وجدان نے ہال میں قدم رکھا تو سامنے ہی افتخار حسن اور منیر حسن شایان کو ساتھ لیے صوفے پر بیٹھے تھے۔ باقی لوگ بھی وہیں موجود تھے اور شایان کو دلاسے دے رہے تھے جو ابھی تک رو رہا تھا۔ شایان، وجدان نے اس پر نظر پڑتے ہی پکارا۔ شایان نے آواز کی سمت دیکھا، پھر ابو آ گئے کہتا بندوق سے نکلی گولی کی طرح اٹھ کر وجدان کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر گھٹنے زمین پر ٹکا کر بیٹھتے ہوئے وجدان نے اپنی باہیں کھول دیں اور شایان دوڑتا ہوا آ کر ان میں سما گیا۔ دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا جیسے دونوں برسوں بعد ملے ہوں۔ وجدان اسے بے تحاشا چوم رہا تھا اور شایان اسے لپٹتا جا رہا تھا۔ پھر وجدان کا دھیان صف کی طرف گیا جو اس کے گرد گھیرا ڈالے مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ شایان کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوتے اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ تم آفس کیوں نہیں آ رہے؟ منیر حسن کڑے تیور سے بولے تو وجدان سے پر ڈاٹا ہوا انکل وہ میں کرنے لگا تو انہوں نے کہا، بس رہنے دو، مجھے پتہ چل گیا تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ میری بھانجی نہیں رہی تو کیا ہوا، اس کا بیٹا جو ہے جس کے نام پر تم جی بھر کر اوٹ پٹانگ حرکتیں کر سکتے ہو۔ وجدان خفیف سے مسکراتے ہوئے گدی مسلنے لگا۔ تبھی اس کی نظر افتخار حسن پر پڑی اور بلا ارادہ ہی اس نے رخ پھیرتے ہوئے چہرہ چھپانا چاہا۔ کیا ساری عمر چہرہ چھپاتے رہو گے؟ وجدان نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر نرم سے تاثر نے اسے شرمندہ کر دیا۔ میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ اس فسانے کو سن کر آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اب اس ذکر کو جانے دو، یوں بھی تقدیر کی بس ایک ہی لکیر درمیان میں ہے، ورنہ یہ فسانہ ملیحہ کی داستان حیات بھی ہو سکتا تھا۔ وہ متانت سے بول کر چپ ہوئے تو سمیرہ کی امی وجدان کا بازو تھام کر بولی، اب یوں کھڑے نہ رہو، آؤ بیٹھ جاؤ۔ وہ فوراً ہی معذرت کرنے لگا، سوری خالہ، بیٹھ نہیں سکتا، میں گھر میں کسی کو بتا کر نہیں آیا، سب پریشان ہو رہے ہوں گے، آئے ہو تو ڈاکومنٹس لے جاؤ۔ اسے جاتے دیکھ کر منیر حسن جلدی سے بولے، آفاق کے ساتھ جاؤ، وہ تمہیں بتا دے گا۔ ساتھ آفاق کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتا وجدان کو آنے کا کہہ کر اسٹڈی کی طرف چل پڑا۔ اندر آ کر وہ چلتا ہوا ٹیبل کے پاس آ رکا اور فائل میں سے کچھ کاغذات نکال کر دیکھنے لگا۔
وجدان بھی اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ آفاق نے ایک کاغذ نکال کر وجدان کی طرف بڑھاتے ہوئے سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہا، یہ شایان کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے، جس میں شایان کے ماں باپ کی حیثیت سے وجدان اور ملیحہ فاروقی کے نام درج ہیں، اور اس برتھ سرٹیفکیٹ میں شایان کی تاریخ پیدائش وہی درج کی گئی ہے جو ملیحہ کی اصل تاریخ وفات ہے۔ وجدان نے سپاٹ چہرے کے ساتھ وہ سرٹیفکیٹ آفاق سے لے کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آفاق نے ایک اور کاغذ اس کے ہاتھ میں دیا۔ وجدان نے اس کاغذ پر نظر ڈالی اور ہکلاتا ہوا بولا، یہ تو نکاح نامہ ہے۔ آفاق اس کی بات پوری کرتے ہوئے بولا، اس پر ملیحہ کے دستخط بھی موجود ہیں جو ایک ایکسپرٹ سے کروائے گئے ہیں، اور انہیں جعلی ثابت کرنا آسان نہیں۔ گواہوں کے طور پر میں، پاپا، تایا، زوار اور سمد سائن کر چکے ہیں، تم بھی دستخط کر دینا۔ اس کے بعد اگر شایان کے اصل ماں باپ بھی کہیں سے اٹھ کر آ جائیں تو برتھ سرٹیفکیٹ اور نکاح نامے کی موجودگی میں تمہیں شایان پر اپنا حق ثابت کرنے کے لیے کسی دوسری گواہی کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ اب قانونی طور پر ملیحہ تمہاری مرحومہ بیوی اور شایان تم دونوں کی اولاد ہے۔ وجدان کے دماغ میں بگولے اٹھ رہے تھے اور کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اسے ملیحہ کے ساتھ ہوئی پہلی ملاقات یاد آنے لگی، اور اپنا پہلا جملہ جو اسے ملیحہ سے کہا تھا، وہ جملہ جو ایک سوال تھا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ مگر اس سوال کو جواب نہ مل سکا، اور اس ملال نے ایک عمر وجدان کے جنون کو سرگرداں کیے رکھا۔ یہ دکھ وجدان کو عزیز بھی بہت تھا، یہ دکھ ہی تو اس کی چاہت کا صلہ تھا، یہ دکھ ہی اس کی عمر کا حاصل تھا، اور آج وجدان کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ کا ٹکڑا کہہ رہا تھا کہ ملیحہ وجدان کی بیوی تھی، اور شایان سے اس کا تعلق کا ثبوت مذاق، اور ایسا مذاق وجدان کو لگ رہا تھا کہ اس کا ملال، اس کی جاگیر اس سے چھین لی گئی ہے۔ اب وہ کس سے جا کر کہہ سکے گا کہ اس سے محبت میں خسارہ اٹھایا ہے؟ لب آزاد ہوں تو درد کو جھیلنا کچھ سہل ہو جاتا ہے، مگر وجدان کو درد کے دلدل میں اتار کر طاقت فریاد چھین لی گئی تھی۔ وجدان کو لگا اس کی ناکام آرزوؤں کو تماشا بنا دیا گیا ہے۔ یہ تضحیک اس کی برداشت سے باہر تھی۔ خالی ہاتھ رہ جانا ہمیشہ تکلیف دیتا ہے، لیکن جس کے دامن میں صرف دکھ ہو، پھر اگر وہ بھی اس سے چھن جائے تو یہ چارہ گری کسے بھائے گی؟ ایک مدت سے وجدان نے آنسوؤں کو پلکوں کی سلاخوں میں قید کر رکھا تھا، لیکن آج وجدان نے انہیں آزادی کی نوید دے دی۔ اب وہ پھوٹے چلے آ رہے تھے، مگر وجدان ہنس رہا تھا۔ وہ تقدیر کے اس مذاق پر کہکے لگا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھیگتا جا رہا تھا۔ پھر جانے کیا ہوا، ہنستے ہنستے اس کے ہونٹوں سے کہکوں کی جگہ آہو بکا نکلنے لگی۔ وہ اس کاغذ کو دیکھ دیکھ کر ٹوٹنے لگا۔ اس نے سر کو اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا، جیسے اس کی نگاہیں سیدھی آسمان تک جا پہنچیں گی، اور آنسوؤں کی بیچ پکار اللہ اس کی آواز میں ڈھیروں شکوے تھے، مگر عرش سے وہی خاموشی سنائی دی جیسے اللہ کہہ رہا ہو جو میری رضا۔ اور وجدان نے سر جھکا دیا، ہونٹ کاٹتے ہوئے درد برداشت کرنے کی کوشش میں بے دم ہو کر فرش پر بیٹھ گیا۔ میرے زخم بھر جانے دے اللہ، میرے زخم بھر جانے دے۔ دونوں بازو سر پر رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا کہتا جا رہا تھا۔ سمیرہ چپ ہوئی تو انہیں بے تحاشا تھکن کا احساس ہوا۔ یہ تھکن صرف اس لیے نہیں تھی کہ وہ مستقل کئی گھنٹوں سے بول رہی تھیں، بلکہ ماضی کے پرخار راستوں پر ننگے پاؤں چلنے کا نتیجہ تھی۔ وہ راستے بے شک ان کا نصیب نہیں تھے، مگر جن کے تھے، ان کے پاؤں کے زخم انہوں نے انگلیوں پر شمار کیے تھے۔ انہیں اپنا حلق سوکھتا ہوا محسوس ہوا تو بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا، اور گلاس ہونٹوں سے لگا کر حلق تر کرنے کے بعد گلاس میں جھانکتی ہوئی بولی، آج دیکھنے والی آنکھیں جسٹس وجدان مصطفیٰ کو رشک سے دیکھتی ہیں۔ کون ایسا خوش نصیب ہوگا جسے زندگی میں اتنی کامیابیاں ملی ہوں کہ جو بھی چاہا آخر اسے پا لیا، عزت، شہرت، دولت اور محبت بھی، کیونکہ دنیا تو یہی دیکھتی ہے کہ وجدان نے جس لڑکی سے محبت کی وہ اس کی بیوی بن گئی۔ جی نہ سکی یہ اور بات ہے، مگر وہ ان چند خوش نصیبوں میں سے ہے جن کی محبت تکمیل کو پہنچتی ہے، اور اس محبت کی حسین یادگار ہے شایان مصطفیٰ۔ جوان بیٹے کا باپ ہونا اپنے آپ میں خوش بختی ہے، اور بیٹا اگر ASP شایان مصطفیٰ ہو تو کیا کہنے، ذہانت اور وجاہت تو اسے ماں باپ سے ورثے میں ملی ہے، اور اس کی سعادت مندی اور فرمانبرداری یقین وجدان کی تربیت کا نتیجہ ہے، جس نے صحیح معنوں میں محبوبہ بیوی کی نشانی کو سینے سے لگا کر رکھا۔ لوگ وجدان کو دیکھتے ہیں تو رشک سے سوچتے ہیں کاش انہیں بھی ایسی قسمت مل جائے، مگر میں ہر بار وجدان کو دیکھ کر یہی دعا کرتی ہوں، اس جیسی قسمت اللہ کسی کو نہ دے۔ انہوں نے سر اٹھا کر تانیہ کو دیکھا جو دیوار کے ساتھ کمر ٹکائے کارپیٹ پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گھٹنوں میں رکھے، اس کا چہرہ آنسوؤں سے دھلا تھا۔ وجدان کی زندگی میں قیامتیں بہت آئی ہیں، آج یوم حساب بھی آ گیا، مجھے ڈر ہے کہیں اسے گنہگار نہ ٹھہرا دیا جائے، وہ خوفزدہ سی کہہ رہی تھی۔ تانیہ نے کچھ بھی نہیں کہا اور پیشانی ہاتھوں کی پشت پر ٹکا دی۔
وجدان، بابا جان اور نور الہدا کے سامنے ہاتھ باندھے یوں کھڑے تھے جیسے احتساب کے کٹہرے میں لائے گئے ہوں، اور اعتراف جرم کے بعد ان کے چہرے پر سزا کا انتظار تھا، مگر محتسب ان کی زندگی کا حساب کتاب جو کرنے لگے تو مخمصے میں پڑ گئے۔ ان کے چہرے پر فیصلے کی ہچکچاہٹ تھی۔ وجدان نے جھکی نظر اٹھا کر بابا جان کو دیکھا، مگر ان کے چہرے پر کچھ پڑھ نہ سکے۔ پھر بھاری آواز میں بولے، میں اپنی خطا کی کوئی وضاحت نہیں دوں گا، نہ اپنی عمر کی رائے گانی دکھا کر آپ سے کوئی رعایت مانگوں گا، مجھے سزا دیجیے بابا جان۔ بابا جان ایک گہری نگاہ ان پر ڈال کر بولے، میں تمہیں سزا تو دینا چاہتا ہوں، مگر پھر مجھے ملیحہ سے معافی کون دلائے گا؟ میری بیٹی میں انصاف کی خوبی نہیں، وہ تمہارے معاملے میں ہمیشہ جانبدار رہے گی۔ وہ ایسے بولے جیسے ملیحہ کی اس کمزوری پر افسوس کر رہے ہوں۔ ان کی طرف سے نا امید ہو کر وجدان نور الہدا کی طرف مڑے، آپ ہی سزا دے دیجئے ہادی بھائی، آپ کا تو حق بھی بنتا ہے، ملیحہ منگیتر تھی آپ کی، زندگی نے بیوی بننے کی مہلت نہیں دی، مگر وہ آپ کی دلہن تو بنی ہی تھی۔ نور الہدا گھمبیر لہجے میں بولے، مجھ سے سزا نہ مانگو وجدان، میں اس معاملے میں بے بس ہوں، میں نے ملیحہ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کی، مگر میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا، ملیحہ نے سب سے زیادہ تمہیں چاہا تھا، تمہاری خطا تو وہ سنتے ہی معاف کر دے گی، مگر تمہیں سزا دینے والے کو معافی نہیں ملے گی۔ پھر وجدان بولے تو ان کی آواز پہلے سے بھی بھاری ہو گئی، ملیحہ وہ پہلی اور آخری لڑکی تھی جنہیں دیکھ کر جن کے ساتھ زندگی جینے کا خیال آیا تھا، مگر میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا کہ انہوں نے جسے ہمسفر بنانے کا فیصلہ کیا وہ آپ تھے۔ آپ بے خوف ہو کر سزا سنائیے، کیونکہ جس دن معافی نامے جاری ہوں گے وہ مجھ سے پہلے آپ کو معاف کر دیں گی۔ نور الہدا نے نظر جھکا لی، پھر اٹھ کر ان کے پاس آ گئے، ضد کر رہے ہو تو سزا دے ہی دیتا ہوں، اور سزا یہ ہے کہ تم اپنے ٹوٹے خوابوں کی کرچیاں عمر بھر اپنے زخمی ہاتھوں میں سمیٹتے رہو۔ ہادی بھائی، وجدان نے حیرت میں گھر کر پکارا تھا تو نور الہدا ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر عاجزی سے کہا، آج تک تم ہر کسی سے درخواست کرتے آئے ہو یہ بات اپنی زبان پر نہ لائیں کہ شایان تمہارا بیٹا نہیں، آج میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ کبھی یہ بات اپنی زبان پر نہ لانا کہ شایان ملیحہ کا بیٹا نہیں۔ نور الہدا، بابا جان نے ان کی بات سنی تو بل کھا کر رہ گئے، یہ فیصلہ تم نہیں کر سکتے۔ نور الہدا ان کی طرف پلٹ کر بولے، پلیز بابا جان، تانیہ نے کہا نہیں، مگر کل جب وہ کہہ رہی تھی کہ شایان کو بھول جائے گی، میں اسی وقت سمجھ گیا وہ شایان کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ میرا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے، مگر تانیہ کی خوشی کی خاطر میں اس کا ہاتھ ایک بے نشان شخص کے ہاتھ میں دے دوں گا، مگر یہ سچ دنیا کو سنا کر میں اپنی بیٹی کا تماشا نہیں بنا سکتا۔ نور الہدا، تم وہ ناگواری سے کچھ بولنے لگے تھے کہ نور الہدا نے بیچ میں ہی ٹوک دیا، آپ کی بیٹی مر چکی ہے بابا جان، میری بیٹی کو نہ مارے۔ بابا جان چپ سے ہو گئے، پھر اٹھے اور کمرے سے نکل گئے۔ وجدان نے انہیں جاتا دیکھا تو دل گرفتہ سے ہو گئے، وہ یاسیت بھری نگاہوں سے اس دروازے کو دیکھ رہے تھے جس سے بابا جان گزر کر گئے تھے کہ نور الہدا نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر انہیں متوجہ کرتے ہوئے کہا، میں شایان سے ملنا چاہتا ہوں۔ وجدان پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے تو انہوں نے مزید کہا، کل اسے اپنے ساتھ لے آنا۔ وجدان گمسم سے ہو گئے تو نور الہدا نے کہا، کیا ہوا وجدان؟ وہ بولے، آج جب میں نے قصر فاروقی میں قدم رکھا تھا تو لگا میں مقتل میں آ گیا ہوں اور زندگی کچھ پلوں کی مہمان ہے، یہ تو سوچا بھی نہیں تھا مقتل مجھے زندگی بخش دے گا۔ تھینک یو ہادی بھائی۔ نور الہدا خفیف سا مسکرا کر بولے، اسی قصر فاروقی نے ایک بار تمہاری زندگی چھینی بھی تو تھی، آج اگر بخش دی تو شکریہ کس بات کا، یہ تمہارا ہم پر قرض تھا جو آج اتر گیا، مگر 27 سالوں سے اس قرض پر جو سود چڑھتا رہا وہ ابھی باقی ہے، وہ سود مجھے معاف کر دو، مجھ میں اسے چکانے کی سکت نہیں۔ ان کی آواز میں ندامت اور ملال کی آمیزش تھی جس نے وجدان کو مضطرب کر دیا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں ہادی بھائی؟ آپ تو شروع سے ہی لا علم تھے، اس لا علمی کی تو سزا کاٹ رہا ہوں، 27 سالوں سے ایک پھانس دل میں چبھ رہی ہے۔ کرب سے ہونٹ کاٹتے انہوں نے سختی سے آنکھیں میچ کر پلکوں پر آئی نمی کو اندر اتارا اور کہا، کاش میں ہمیشہ لا علم رہتا۔ ان کی اذیت کو محسوس کر کے وجدان نے سر جھکا لیا، پھر نظروں کا زاویہ بدل کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ تانیہ نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے عزیر اور عمیر سر جوڑے بیٹھے تھے اور آہٹ پر سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا گھسر پھسر کر رہے تھے؟ تانیہ نے ارد گرد نگاہ گھماتے محتاط سے انداز میں کہا، انکل چلے گئے؟ ہاں، عزیر نے کہا، پھر جوش میں کہنے لگے، آپ کو پتہ ہے آپ ہی وہ انکل کون تھے؟ تانیہ نے ٹھٹک کر پوچھا تھا، کون تھے؟ عزیر اٹھ کر ان کے پاس آیا اور بولا، ان کا نام وجدان مصطفیٰ ہے، اور وہ جو لڑکی ہے نا، وہی جن کی تصویر دادا جان کے کمرے میں لگی ہے، وہ دادا جان کی بیٹی تھی، ان کا نام ملیحہ تھا، اور وجدان انکل ملیحہ آنٹی کے شوہر ہیں، اور دادا جان بھی ہمارے دادا نہیں ہیں، وہ پاپا کے چچا ہیں۔
व्हाट रबिश, तानिया नागवारी से बोली। वो पापा के बाबा हों या चचा, हमारे दादा ही हैं। हाँ वो तो है, उसे उजैर हकलाया, फिर चिढ़कर बोला, अच्छा ना बात तो सुन लें। और तानिया मुतमईन से बोली, हाँ भाई सुनाओ। और वो कहने लगा, मलिहा आंटी ने वजदान अंकल के साथ लव मैरिज की थी, इसलिए दादा जान इनसे नाराज हो गए। फिर आंटी की भी डेथ हो गई तो दोनों फैमिलीज में राब्ता ही खत्म हो गया। लेकिन अब वजदान अंकल अचानक ही दादा जान से मिलने आ गए। दरअसल वो चाहते हैं अब दादा जान इनसे नाराजगी खत्म करके इन्हें फैमिली मेंबर के तौर पर कबूल कर लें। उजैर की बातों से तानिया का इत्मीनान बढ़ता गया। वजदान की जिंदगी का ये तूफान दबे पांव गुजर गया था। काश ये सुकून मुस्तकिल हो, इसने दिल से दुआ की थी। तभी उमर पास आकर झंझलाहट से बोला, बेकार की बातें किए जाओ, असल बात तो बताओ। कौन सी बात? तानिया चौंकी। पापा चाहते हैं आपकी शादी वजदान अंकल के बेटे के साथ कर दी जाए। तानिया ने हैरत से देखा, वो इस खबर की तवक्को भी नहीं कर रही थी। नूरुल हुदा और बाबा जान के सच जान लेने के बाद इसे इतना तो अंदाजा था कि नूरुल हुदा वजदान को सपोर्ट करेंगे, मगर वो सब जानकर भी शायान को कबूल कर लेंगे, तानिया को उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन वो जानती थी अगर वो ऐसा करने पर मजबूर हुए हैं तो सिर्फ इसकी खातिर। इसे अपने पापा पर ढेरों प्यार आ गया। हौले से मुस्कुराकर इसने पूछा, पापा कहाँ हैं? अपने कमरे में, लेकिन आप वहां मत जाएं। उमर की बात सुनते ही वो नूरुल हुदा के कमरे में जाने के लिए पलटी तो उमर जल्दी से बोला, क्यों? तानिया ने इसे हैरान होकर देखा। आपकी शादी वाली बात पर मामा का पापा से झगड़ा चल रहा है। क्यों? तानिया ने फिर से कहा। बाद में से एहसास हुआ कि इसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। उमर भी इनके क्यों पर गड़बड़ा कर सोचता हुआ बोला, शायद इसलिए वो शायान भाई को नहीं जानती है और वो पहले से ही अंसर भाई को आपके लिए पसंद कर चुकी हैं। फिर इसने तानिया की तरफ देखा और शरारत से बोला, लेकिन आप तो इन्हें जानती हैं। बाबा बता रहे थे कि आपकी फ्रेंड फायजा के पेरेंट्स मलिहा आंटी के कजन थे और वजदान अंकल का इनकी फैमिली के साथ काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और आप इनके घर शायान भाई से मिल चुकी हैं। हाँ, लेकिन मुझे बाकी बातों का नहीं था। इसने जल्दी से कहा, फिर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। नूरुल हुदा के कमरे से झगड़ा करने की दबी दबी आवाजें आ रही थी। तानिया जानती थी कि इस झगड़े की क्या वजह हो सकती है। इसने बस एक पल को सोचा, फिर दस्तक दिए बगैर दरवाजा खोलकर कमरे में आ गई। भूल जाओ नूरुल हुदा, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगी, मरियम किसी बात पर तनफ्फुर से कह रही थी। वो बेड पर बैठी थी। गुस्से की ज्यादती से इनका तनफ्फुस बिगड़ा हुआ था और चेहरे के नकूश जिनमें हमेशा नरमी घुली रहती थी, खुरदुरे से लग रहे थे। नूरुल हुदा एक जानब रखी कुर्सी पर अपना सर दोनों हाथों से थाम कर बेबस से बैठे थे। दोनों दरवाजा खुलने की आवाज पर बैक वक्त तानिया की तरफ मुतवज्जे हुए। इसे देखते ही नूरुल हुदा तेजी से खड़े होते हुए बोले, तानिया तुम यहाँ से जाओ। सॉरी पापा, मगर मैं नहीं जाऊंगी। वो धीरी आवाज में मरियम से बोली, मामा मैं जानती हूँ आप पापा से क्यों झगड़ा कर रही हैं, प्लीज आप पापा को हर्ट मत करें। तुम कुछ नहीं जानती। वो कतियत से बोली, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा शायान मुस्तफा के साथ तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, मगर मैं हरगिज ये नहीं होने दूंगी। उनका लहजा इतना अटल था कि तानिया घबरा उठी और नूरुल हुदा की मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए बोली, प्लीज मामा, पापा ने अगर फैसला किया है तो सोच समझ कर किया होगा। मगर मरियम जरा मुतासिर नहीं हुई। शायान मलिहा फारूकी का बेटा है जिसके नाम पर नूरुल हुदा के सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो जाती हैं। ये फैसला क्या सोच समझ कर करेगा? चुप हो जाओ मरियम। तानिया की मौजूदगी में नूरुल हुदा खजल हो गए तो मरियम ने चमक कर कहा, वाह, अभी से चुप करने होने का कह रहे हो? अभी तो मैंने तानिया को ये बताया ही नहीं कि इसका बाप शयान की माँ से हमेशा मोहब्बत करता रहा और आज भी करता है। फॉर गॉड सेक मरियम, बेटी के सामने तो जबान काबू में रखो। वो झंझलाकर बोले तो मरियम तन से मुस्कुराने लगी। कमाल है, मेरे सामने तो बेधड़क मलिया से इश्क का एतराफ करते हो और अगर यही बात मैंने बेटी से कह दी तो तुम्हें मेरी जबान की फिक्र हो गई। तानिया के सामने मरियम के तंज इन्हें बेचैन कर रहे थे, मगर वो किसी तरह चुप ना हुई तो नूरुल हुदा जब्त की इंतहा पर तानिया से बोले, तानिया तुम इस वक्त यहाँ से चली जाओ। जी पापा। तानिया इनकी खजालत महसूस करके जल्दी से कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि मरियम ने उसका बाजू पकड़ लिया और लफ्ज चबा चबा कर बोली, तानिया कहीं नहीं जाएगी। नूरुल हुदा ने खुद को बेचारगी की इंतहा पर महसूस किया। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। सब्र का इम्तिहान तो तुम लेते आए हो नूरुल हुदा। 25 सालों से मैं ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारी हूँ जो किसी और का दम भरता है। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें बख्श दिया, फिर भी तुम मेरे ना हुए। हमेशा इसी के रहे जो तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे के साथ निकल भागी थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरह की बात करते हुए। नूरुल हुदा ने भड़क कर कहा। जवाबन वो सर्द लहजे में बोली, किसी दूसरे की बीवी, किसी के बच्चे की माँ से इश्क करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नूरुल हुदा ने खौफ से इन्हें देखा। पितानिया से तेज लहजे में बोले, मैं तुम्हें जाने को कह रहा हूँ, तुम जाती हो नहीं। इसका बाजू अभी भी मरियम के हाथ में था। उन्होंने नूरुल हुदा की बात सुनकर जनूनी गिरफ्त में इतनी सख्त कर ली
کہ ان کے ناخن تانیہ کی نرم کھال میں گھس گئے اور چلا کر بولی یہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ ماما پلیز میرا بازو چھوڑ دیں۔ تانیہ درد سے بلبلائی تو اس کے بازو کو جھٹکا دے کر سختی سے بولی کہہ دیا نا تم یہاں سے نہیں جاؤ گی۔ پھر وہ گردن موڑ کر نور الہدیٰ کو دیکھنے لگی اور کہا آج مجھے تم پر ترس آ رہا ہے نور الہدیٰ، مجھے یاد ہے سرکل کی کوئی ایک لڑکی ایسی بھی نہیں جو تم سے شادی نہ کرنا چاہتی ہو، مگر جس سے تم شادی کرنا چاہتے تھے وہ تمہیں چھوڑ کر کسی اور کی بیوی بن گئی۔ سو سیڈ۔ وہ ہمدردی جتا کر بولی تو نور الہدیٰ طیش میں آ گئے۔ میں نے کبھی ملیحہ کو پانے کی خواہش نہیں کی۔ وہ ایک دم مشتعل ہو گئیں۔ پھر تم کس لیے اس ڈائن کا سوگ مناتے ہو؟ تانیہ کو برا لگا تو فوراً انہیں ٹوکنے لگی۔ ماما اتنا تو خیال کریں کہ وہ مر چکی ہیں۔ وہ تیز لہجے میں بولی اسے مرا ہوا مت کہو تانیہ، وہ مرتی ہی تو نہیں ہے۔ اگر مر گئی ہوتی تو آج نور الہدیٰ میرا ہوتا، مگر اسے زندہ رہنے کا ایسا لالچ ہے کہ مر کر بھی نہیں مری۔ اس کا وجود اس دنیا سے اٹھ گیا، پھر بھی وہ دنیا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ لڑکی نہیں آسیب ہے جس سے ہر ایک کو اپنے دام میں گرفتار کر رکھا ہے۔ ایک باپ بیٹا میرے گھر میں اس کے عاشق ہیں، ایک باپ بیٹا اس گھر میں اس کے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں، اور جانے کون کون ہے جس نے اسے اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہوگا۔ پھر وہ اچانک نور الہدیٰ سے بولی اس میں ایسا کیا تھا نور الہدیٰ جو ہر کوئی اس کی محبت میں مرا جا رہا ہے؟ اس میں کون سی کشش تھی جو کم نہیں ہوتی؟ کیوں میری محبت اس کی موت کے سامنے بے بس ہے؟ پھر خود ہی سر جھٹک کر کہا جنتر منتر پھونکے ہوں گے اس چڑیل نے، ورنہ کون اس گری ہوئی لڑکی کو یاد کرتا جو ایک طرف کزن کو الو بناتی رہی، دوسری طرف وجدان کو پھانس کر بیاہ رچا لیا۔ وہ ایسی نہیں تھی جیسا آپ بول رہی ہیں، اگر ہوتی تو کوئی انہیں یاد نہ کرتا۔ ہاں وہ نہیں مری، کیونکہ جو دلوں میں جینے کا ہنر سیکھ لے اسے موت نہیں مار سکتی۔ مریم نے یوں تانیہ کو دیکھا جیسے یقین نہ آیا ہو کہ یہ سب اس نے کہا ہے، پھر طنز سے مسکراتی نور الہدیٰ سے بولی مبارک ہو نور الہدیٰ، ملیحہ کے عاشقوں کی فہرست میں نئے نام کا اضافہ ہوا ہے۔ پھر وہ تانیہ کا بازو جھٹک کر پیچھے ہٹتی خونخوار لہجے میں بولی تم دونوں اس سے جتنی بھی محبت کر لو میری نفرت سے جیت نہیں سکتے، اور کان کھول کر سن لو، میں کسی بھی قیمت پر ملیحہ کے بیٹے کو اپنی بیٹی کی زندگی میں برداشت نہیں کروں گی۔ نور الہدیٰ نے سرد سپاٹ نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور کاٹدار آواز میں بولے تم بھی ایک بات سمجھ لو، میں تم جیسی کمزور عورت کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر نہیں لگاؤں گا۔ وہ رکے، پھر کہا میں نے تم سے بہت محبت کی ہے مریم، اتنی کہ خود بھی ڈر گیا کہیں ملیحہ کو نہ بھول جاؤں، مگر وہ تم تھی جس نے کبھی مجھے ملیحہ کو بھولنے نہیں دیا، اس کی تصویر ہمیشہ میرے ذہن میں تازہ رکھی، لیکن تمہارے اس احسان کے باوجود آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم سے شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ اجنبیت سے بول کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے سے چلے گئے۔ آسمان پر اتنا اندھیرا نہیں تھا جتنا مریم کی آنکھوں کے سامنے چھا گیا۔ کسی عورت کے لیے اس سے بڑا تماچا اور کیا ہوگا کہ اس سے کہا جائے۔ آسمان پر اتنا اندھیرا نہیں تھا جتنا مریم کی آنکھوں کے سامنے چھا گیا تھا۔ کسی عورت کے لیے اس سے بڑا تماچا اور کیا ہوگا کہ اس سے کہا جائے کہ اس کے ساتھ 25 سال کی رفاقت غلطی تھی۔ وہ گرنے کو تھی کہ تانیہ نے بڑھ کر انہیں تھام لیا، پھر سہارا دیتی انہیں بیڈ تک لے آئی اور انہیں آرام سے بٹھا کر ان کے کمر کے پیچھے تک کے لگا دیا۔ وہ سراسیمہ سے تانیہ کا ہاتھ تھام کر بولی تم نے سنا نور الہدیٰ نے کیا کہا؟ آج اسے مجھ سے شادی کرنا غلطی لگ رہا ہے، یہ شخص مجھے اور کتنی تکلیف دے گا۔ تانیہ نے دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ نرمی سے بولی آپ بھی تو ماما ایسی بات کے لیے پاپا سے الجھتی ہیں جو ان کے اختیار میں نہیں، میرا بھی تو خود پر اختیار نہیں۔ وہ بے بسی سے بولی جتنی شدت سے میں نے نور الہدیٰ کو چاہا اگر پتھر کو بھی پوچھتی تو خدا ہو جاتا، لیکن نور الہدیٰ میرا نہ ہوا۔ ایسا کیوں سوچتی ہے ماما؟ ملیحہ آپ سے پہلے پاپا کی زندگی میں آئی تھی اور آپ سے پہلے ہی پاپا کی زندگی سے نکل گئی، اب اگر وہ ان کے دل میں ہے تو کیا ان کی زندگی میں تو آپ کے سوا کوئی نہیں، پھر پاپا نے کب آپ سے کچھ چھپایا؟ یہی تو تم نہیں سمجھتی، اس کی زندگی میں کوئی اور ہوتی تو میں گوارا کر لیتی، مگر اس کے دل میں کوئی اور ہے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ابھی بھی جا کر دیکھ لو، آج کے جھگڑے کا فائدہ اٹھا کر وہ ملیحہ کے کمرے میں گیا ہوگا، جانتا ہے نا جب تک وہ نہیں منائے گا میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی۔ سوچا ہوگا کیوں نہ اس سنہری موقع کا فائدہ اٹھا کر محبت کے مقبرے کی زیارت کر لی جائے، اور یہ وہ پہلی بار نہیں کرے گا، شادی کے شروع کے دنوں میں بھی وہ اکثر وہاں جایا کرتا تھا۔ میں نے روکا تو چھپ کر میری غیر موجودگی میں جانے لگا، میں نہیں چاہتی کہ تمہارا ہمارا آمنا سامنا ملیحہ کے کمرے میں ہو، اس لیے میں نے گھر سے باہر مصروفیات ڈھونڈ لی تاکہ نور الہدیٰ کو موقع ملتا رہے اور میں لا تعلق رہ سکوں۔ خود کبھی دوبارہ ملیحہ کے کمرے کی طرف نہیں گئی اور تم لوگوں کو بھی روک رکھا، مگر نور الہدیٰ کی غلط فہمی یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا، میں تو اس کی آنکھیں دیکھ کر پہچان جاتی ہوں کہ آج وہ محبت کے مقبرے پر یادوں کی چادر چڑھا کر آیا ہے۔ بولتے بولتے وہ ایک دم چپ ہو گئی اور سر تکیے پر ڈال کر ہانپنے لگی جیسے لمبی دوری کا سفر پیدل کیا ہو۔ ان کی اداسی تانیہ کو بھی اداس کر رہی تھی، مگر اس کے پاس ان کی اداسی دور کرنے کا کوئی حل نہیں تھا، اس لیے انہیں سمجھانے لگی
حقیقت کتنی ہی تکلیف دہ ہو، اس کی خوبی یہی ہے کہ اسے بدلا نہیں جا سکتا، اور جس کو بدلا نہ جا سکے اس کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے۔ مریم نے آنکھیں بند کر لیں۔ کہنا بہت آسان ہے مگر کرنا مشکل ہے۔ کیا تم کبھی محبت میں سمجھوتا کر پاتی؟ کر چکی ہوں، اس نے دل میں کہا۔ جب محبت ترک کرنا بس میں نہیں ہو تو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو تو پاپا سے محبت کا دعویٰ ہے، پھر آپ نے انہیں اکیلا کیسے چھوڑ دیا؟ مریم نے آنکھیں کھولیں، پھر سر تکیے سے اٹھا کے اسے دیکھنے لگی جو کہہ رہی تھی، جسے چاہا جائے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، پر آپ نے تو کبھی پاپا کی تکلیف کو محسوس بھی نہیں کیا۔ پاپا جسے خوش دیکھنا چاہتے تھے اسے 27 سال سے نہیں دیکھا اور قیامت تک نہیں دیکھ پائیں گے۔ آپ اگر انہیں اپنے کندھے پر سر رکھ کر رونے کی اجازت دے دیتی تو اکیلے خالی کمرے میں بیٹھ کر اپنا دکھ کیوں مناتے؟ آپ ہمیشہ انہیں اپنا بنانے کی ضد کرتی رہی، خود ان کی کیوں نہ ہو گئی؟ یہ کیوں نہ سوچا کہ وہ آپ کے نہ ہو سکے تو کیا شکایت، وہ خود اپنے بھی نہیں رہے، آپ خود ہی ان سے دور رہیں تو وہ آپ کے پاس کیسے آتے ماما؟ لیکن پاپا نے کبھی آپ کے اوپر، آپ کے اور اپنے بیچ کے خلیج ہمیں محسوس نہیں ہونے دیے، مگر میں جانتی ہوں وہ خوش نہیں اور خوش آپ بھی نہیں ہیں۔ تو اس لڑائی سے آپ نے کیا پایا؟ تانیہ نے خاموش دے کر ان کے پاس سے اٹھائی۔ کافی رات بیت چکی تھی، نور الہدی ابھی تک کمرے میں نہیں آئے تھے۔ وہ ان کی تلاش میں پورشن کی طرف نکل آئیں۔ ہال کی چھت سے لٹکے جھومر کے نیچے کھڑے وہ سامنے سیڑھیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تانیہ نے آج تک ان سیڑھیوں پر پاؤں نہیں رکھا تھا۔ ریلنگ کو تھام کر تانیہ نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں معمول سے تیز ہو گئی ہیں۔ اس نے دوسری سیڑھی پر پیر جمایا تو اس کی سانسیں بھی اتھل پتھل ہونے لگی، مگر وہ اپنے حواس کو مجتمع رکھے ایک ایک سیڑھی پر چڑھتی زینے تک آ گئی۔ اس نے پلٹ کر نیچے دیکھا، پھر گردن موڑ کر اپنے سامنے منقش آبنوسی دروازے کو دیکھنے لگی۔ بھاری تالا کھلا ہوا کنڈی سے لٹک رہا تھا اور زنجیر ایک طرف کو ہٹی ہوئی تھی۔ تانیہ نے دونوں پٹوں پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا دھکیلا اور وہ کھلتے چلے گئے۔ تانیہ کو لگا اس پر طلسم ہو شربا کا دروازہ کھل گیا ہو۔ سرد ہوا اس کے جسم سے ٹکرائی تو اس نے سانس روک لیا، پھر اس نے ایک قدم اٹھایا اور کمرے میں آ گئی۔ نور الہدی سامنے بیڈ پر دراز تھے، تانیہ کو دیکھ کر چونکتے ہوئے اٹھ بیٹھے، مگر تانیہ نے ان کی موجودگی کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ کمرے میں ٹیبل لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی۔ تانیہ اس روشنی میں نظریں گھماتی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ یہاں 27 سالوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ سب طرف دیکھتی نور الہدی کے پاس چلی آئی۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کی نگاہ پائنتی کی طرف رکھے چھوٹے صوفہ سیٹ پر تھی، جس پر کچھ فریم ہوئی تصویریں رکھی تھی اور ٹیبل پر زیورات کے ڈھیر کے ساتھ روسی لباس طے پڑا تھا۔ تانیہ نے اسے دیکھ کر نگاہیں پھیر لی۔ نور الہدی بہت غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تانیہ نے گہرا سانس اندر اتار کر کہا، اس ہوا میں عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، شاید یہ ملیحہ فاروقی کی خوشبو ہو۔ پھر اچانک ہی مڑ کر نور الہدی کو دیکھا، آپ کو یہی خوشبو یہاں لے آتی ہے نا؟ وہ چونک کر بولے، تم مریم کی باتوں کو سنجیدگی سے مت لو، وہ ایسے ہی بولتی رہتی ہے، میں سب جانتی ہوں پاپا، اس نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر ایک دم اس کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی اور وہ انگلیوں کو آپس میں الجھا کر بولی، وہ بھی جو شایان نہیں جانتا۔ اب کے نور الہدی ٹھٹک گئے، تمہیں یہ سب کس نے بتایا؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہہ کر دوبارہ مسکرانے لگی۔ نور الہدی پرسوچ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا تم شایان کو قبول کر سکتی ہو؟ کیا دادا جان شایان کو ملیحہ کا بیٹا قبول کر لیں گے؟ جواباً اس نے سوال کیا تو نور الہدی چپ سے ہو گئے۔ اگر دادا جان شایان کو قبول کر لیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ جانے دیجیے گا۔ آج اسے اپنا ساتھ میرے لیے مناسب نہیں لگتا، کل اسے اپنا آپ میرے قابل نہیں لگے گا۔ میں نے پہلے بھی اسے کھونا تھا، بعد میں بھی کھو دوں گی، پھر اسے وہ سچ کیوں سناؤں جسے سن کر وہ اپنی ہی نظروں میں گر جائے۔ بات کرتے کرتے اس کا دل بھر آ گیا اور اس نے خود کو رونے سے روکنے کی کوشش بھی نہیں کی اور نور الہدی کے بازو سے لگ کر رونے لگی۔ انہوں نے بھی اسے چپ نہیں کرایا اور اس کے گرد بازو پھیلا کر تپکتے رہے۔ جب وہ روتے روتے تھک گئی تو خود ہی ان کے کندھے سے سر اٹھا کر آنسو پوچھنے لگی۔ بس، نور الہدی اسے دیکھ کر مسکرائے، پھر اس کے گال پر ہاتھ مار کر بولے، اپنے پاپا پر اتنا سب یقین نہیں ہے، میں تمہیں کبھی کچھ کھونے نہیں دوں گا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے سے یقین دلا رہے تھے۔ تانیہ بولی، میں اپنے لیے نہیں رو رہی پاپا، میں تو آپ کے لیے رو رہی تھی۔ محبت بچھڑ جانے کے خوف سے میں نے 3 سال 3 صدیوں کی طرح گزارے ہیں، اور آپ نے محبت سے بچھڑ کر 27 سال کیسے گزارے ہوں گے؟ محبت تو آباد کرتی ہے نا۔ یہ محبت کا کون سا چہرہ ہے کہ آپ، ملیحہ آنٹی، وجدان انکل اور دادا جان چاروں نے ایک دوسرے سے محبت کی اور چاروں برباد ہو گئے۔ نور الہدی جبڑے بھیج کر سامنے دیکھنے لگے۔ خیر، اس نے کہا، جو ہوا برا ہی صحیح، مگر بدلنا ممکن نہیں۔ لیکن آپ کیوں دادا جان سے آج تک ناراض ہیں؟ انہوں نے کب چاہا تھا کہ ان کی بیٹی مر جائے؟ جو بھی غلطیاں ان سے ہوئی نادانستگی میں ہوئیں، وقت ہی خراب تھا شاید، ورنہ اتنے بچانے والے ہاتھ ہوں تو کوئی کیسے
دریا برد ہو سکتا ہے۔ دادا جان کو اپنی خطا کا اعتراف بھی تو ہے۔ پھر بھی اگر آپ انہیں سزا دینا چاہتے ہیں تو تسلی رکھیں، انہیں سزا مل چکی ہے۔ ان کی بیٹی کی موت کو 27 سال گزر چکے ہیں اور ایک باپ کے لیے اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں۔ نور الہدیٰ بے بسی سے بولے، مجھے ان کے ضیاع کا احساس ہے، مگر جب ملیحہ کا خسارہ یاد آتا ہے تو ان کی تکلیف بے معنی سی لگنے لگتی ہے۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولی، خسارے تو ایک سے ہی ہوتے ہیں، ان میں کمی بیشی ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں، دکھ کی کوئی مقدار نہیں ہوتی، بس احساس ہوتا ہے، اور انہیں ملیحہ کے دکھ کا احساس ہے، اسی لیے تو پچھتاتے ہیں۔ نور الہدیٰ تلخی سے بولے، اب پچھتانے سے کیا، جب ملیحہ ہی نہیں رہی؟ دھیان رہے پاپا، کہیں ایسا نہ ہو کل جب آپ پچھتائیں تو دادا جان نہ رہیں۔ اس کی بات نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ ان کی عمر 77 ہو چکی ہے۔ بیٹی سے ملنے کی خواہش انہیں اور کتنے دن آپ کی ناراضگی ختم ہونے کا انتظار کرنے دے گی؟ 1 سال، 2 سال، 4 سال، وقت اسی سے گزر رہا ہے پاپا، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہ ضرب لگا کر چلی گئی اور نور الہدیٰ کے اندر بھونچال آ گیا۔ وہ رشتوں سے محبت کرنے والے شخص تھے، مگر بدقسمتی سے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی وہ کئی رشتوں کو کھو بیٹھے تھے۔ اپنے ماں باپ کو بھی جب ہوش سنبھالا تو انہوں نے بابا جان، امی اور ملیحہ کو ہی اپنی زندگی میں پایا اور انہیں اپنی زندگی کی اساس بنا لیا، مگر ان کی بدقسمتی ایک بار پھر ہاتھ دکھا گئی اور فریال کا انتقال ہو گیا۔ پھر 27 برس کی عمر میں غیر محسوس طور پر ہی ملیحہ کو دیکھ کر سہزدہ رہ گئے۔ وہ عام تو پہلے بھی نہ تھی، اب اور بھی خاص ہو گئی، مگر یہ خوشی بھی عارضی ثابت ہوئی۔ اب صرف تایا جان بچے تھے۔ وہ نور الہدیٰ کے لیے کیا تھے سمجھانا مشکل نہیں تھا، لیکن ملیحہ کی موت کبھی نہ بھلائے جانے والا صدمہ تھی، جس نے ان کے اندر اس انتہائی رد عمل کو تحریک دی کہ وہ بابا جان کو مورد الزام ٹھہرا کر ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئے، مگر ان سے محبت کرنا نہ چھوڑ سکے، اور وہ محبت ہمیشہ ان کے اندر سر اٹھاتی رہی، مگر ملیحہ کو کھو دینے کا دکھ اس پر حاوی ہو جاتا۔ آج اچانک ہی تانیہ نے اپنی باتوں سے ملیحہ کے دکھ کو پس منظر میں دھکیل دیا تھا۔ اب وہ صرف بابا جان کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ جب انہوں نے باپ کی شفقت کو کھو دیا تھا تو بابا جان نے ان کی زندگی کی اس کمی کو آگے بڑھ کر پورا کر دیا، لیکن جب ان کی بیٹی چل بسی تو نور الہدیٰ ان کی تکلیف سے نظر چرا کر لا تعلق ہو گئے۔ آج جو سوچا تو نور الہدیٰ کو ندامت ہونے لگی۔ انسان کو بہت سی چیزوں کا احساس وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ اسے ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، مگر کیا آپ نے ملیحہ کی موت سے سیکھا نہیں کہ وقت کی الٹی گنتی کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے؟ جانے سے پہلے انہوں نے تانیہ کی کہی آخری بات کو یاد کیا، پھر اپنی عرق آلود پیشانی کو مسلتے ایک فیصلہ کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج وجدان سے مل کر کرنل اظہر فاروقی کا زخم ہرا ہو گیا تھا۔ وہ ملیحہ کی ڈائری کو مقدس صحیفے کی طرح سینے سے لگائے راکنگ چیئر پر نیم دراز ملیحہ کی تصویر کو نگاہوں میں قید کیے ہوئے تھے، اور ان کا دل ملیحہ سے ہم کلام تھا۔ بابا کی جان، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری ملیحہ ایسی تو نہ تھی کہ اس کے بابا جان اس سے معافی مانگتے اور وہ بے نیاز بنی رہتی۔ 27 سال ہو گئے بیٹا، معاف نہیں کرنا تو سزا ہی دے دو، مگر تم تو اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہی نہیں۔ تم سے اچھا تو نور الہدیٰ ہے، معاف وہ بھی نہیں کرتا، نہ سزا سناتا ہے، مگر اس نے بے رخی کا ہی صحیح کوئی رشتہ تو رکھا ہے۔ اور بیٹا اب تو دل پر بوجھ بہت بڑھ گیا ہے۔ آج وجدان آیا تھا، جاتے جاتے اس بوجھ کا وزن کئی من بڑھا گیا۔ کوئی ایسی سبیل ہو کہ یہ بوجھ میرے دل سے اتر جائے۔ انہوں نے یوں سانس بھرا جیسے واقعی سینے پر کوئی بوجھ دھرا ہو، جسے اٹھانے کی اب طاقت نہیں رہی کہ کوئی دستک دیے بغیر ہی اندر آیا تھا۔ آتش دان کی زرد روشنی میں انہیں نیم تاریک ہیولا نظر آیا تھا، اور اس ہیولے میں نور الہدیٰ کا سراپا دیکھ کر بابا جان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ بھلا وہ ان کے کمرے میں کیوں آتے؟ وہ بھی اس وقت سنہری فریم کی اینک اتار کر آنکھوں کی نمی صاف کرتے انہوں نے دوبارہ سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ نور الہدیٰ ہی تھے جو نیم تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ گئے تھے۔ یوں ہی چلتے ہوئے وہ بابا جان کے سامنے دو زانو بیٹھے اور ان کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ مجھے معاف کر دیجئے بابا جان، وہ جھکے سر کے ساتھ ندامت سے چور لہجے میں بولے۔ بابا جان نے حیرت سے کہا، کس بات کی معافی؟ اس بات کی معافی کہ میں آپ کا بیٹا نہیں بن سکا، اس بات کی معافی کہ آپ اپنی ساری زندگی میرے سکھ کی خواہش کرتے رہے اور میں نے اپنی آدھی عمر آپ کو دکھ دینے میں گزار دی، اس بات کی معافی کہ یہ جانتے ہوئے کہ آپ کو قصوروار ٹھہرانے کا حق صرف ملیحہ اور وجدان کے پاس ہے، میں 27 سال تک آپ کو قصوروار ٹھہراتا رہا۔ رک رک کر بولتے ہوئے بابا جان کو وہی پرانے نور الہدیٰ لگ رہے تھے۔ انہوں نے آہستگی سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے تو نور الہدیٰ نے سر اٹھا کے انہیں سہمی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ بابا جان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
بابا جان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے اسی آہستگی سے نور الہدیٰ کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور جھک کر ان کے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ 27 سالوں کی دوری اور ناراضگی ایک پل میں ہی غائب ہو گئی تھی۔ بابا جان شفقت سے بھرپور آواز میں بولے، کون کہتا ہے تم میرے بیٹے نہیں بن سکے؟ تم ہی میرے بیٹے ہو، بس ذرا ناراض ہو تو کیا بیٹا باپ سے ناراض ہو جائے تو بیٹا نہیں رہتا؟ اب وہ ان کے بال سلجھا رہے تھے۔ تم نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، تمہارا غصہ، تمہاری ناراضگی جائز ہے، ہاں مگر دل دکھتا ہے تو کیا؟ میں نے بھی تو بہت بار ملیحہ کا دل دکھایا ہے، شاید اس طرح کفارہ ادا ہو جائے۔ نور الہدیٰ بےتابی سے ان کے ہاتھ تھام کر بولے، کیوں اس کا دل دکھاتے تھے؟ جانتے تھے وہ کتنا اداس ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بار مجھ سے بھی کہا تھا کہ آپ سے پوچھوں کیوں آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ آج مجھے اس ملیحہ کے سوال کا جواب دیجئے۔ آج اچانک ہی انہیں ملیحہ کا سوال یاد آیا تو پوچھ بیٹھے۔ بابا جان نے جو سنا کہ یہ ملیحہ کا سوال تھا، انہیں دکھ نے آنکھ گھیرا، سسکتے ہوئے کہنے لگے، میں ڈرا ہوا انسان ہوں نور الہدیٰ، محبت نے مجھ سے ہر اس شخص کو چھین لیا جس سے میں نے محبت کی۔ انسان دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس وجود سے محبت کرتا ہے وہ ماں ہے۔ میں 10 سال کا تھا جب اماں جی چل بسیں، آج 77 برس کی عمر میں بھی مجھے ان کی آغوش یاد آتی ہے۔ پھر ابا میاں بھی جلد ہی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، پر چلو ان کی تو عمر ہو چلی تھی، سمجھا لیا خود کو، مگر بھائی جی کی تو عمر مرنے کی نہیں تھی۔ وہ 28 سال کے تھے جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا، ابھی تو بہت زندگی باقی تھی اور وہ اچانک ہی دنیا سے اٹھ گئے۔ تمہاری ہر خوشی مناتے ہوئے میرے دل میں ان کی موت کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تمہارے حوالے سے کتنے خواب دیکھے تھے، ایک ایک کر کے وہ سارے خواب پورے تو ہو گئے مگر ان کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں۔ بہت بڑا جھٹکا تھا نور الہدیٰ، فریال مجھے نہ سنبھالتی تو میں کبھی اس جھٹکے سے نہ سنبھل پاتا۔ فریال آئیڈیل بیوی تھی، سمجھنے والی، ساتھ دینے والی، محبت کرنے والی۔ میں اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا تھا مگر ملے صرف 18 سال۔ ایک عورت جس سے محبت بھی ہو، پھر وہ بیوی بھی ہو اور بچے کی ماں بھی، اگر موت اسے الگ کر دے تو کیسا لگتا ہے جانتے ہو؟ وہ ہامتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نور الہدیٰ نے کچھ بولے بغیر نظر جھکا لی اور بابا جان سر پیچھے ٹکا کر ملیحہ کی تصویر دیکھنے لگے۔ ملیحہ فریال کا دیا ہوا سب سے خوبصورت تحفہ تھی۔ میں سب کو کھو چکا تھا لیکن ملیحہ کو کیسے کھو سکتا تھا؟ اس میں تو میری جان تھی۔ تم خود بھی باپ ہو نور الہدیٰ، اولاد کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ اولاد سے ایک پل کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، دائمی جدائی کا تو تصور کون کرے گا؟ مگر یہ خوف میرے ذہن میں بیٹھ گیا تھا، میں نے جس سے بھی محبت کی وہ جدا ہو گیا، مگر مجھ سے ملیحہ کی جدائی سہنے کی طاقت نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا میں اسے محبت نہیں کروں گا، مگر دل بھاگ بھاگ کر اس کی طرف جاتا، لیکن میں اس کے چہرے پر نظر ڈالنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں سے میری نظر نہ لگ جائے، مگر وہ خود ہی میرے پاس آ جاتی، میرے قدموں میں بیٹھ جاتی، پھر میرے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر مجھے بابا جان کہہ کر پکارتی تو میرے اندر زندگی کی لہر دوڑ جاتی۔ خود پر چڑھایا خول چٹکنے لگتا، لیکن کہیں ٹوٹ نہ جائے اس ڈر سے میں اسے خود سے دور کر دیتا۔ یہ سب کرنا آسان نہیں تھا نور الہدیٰ، ملیحہ بیٹی تھی، مجھے پیار آتا تھا اس پر، اس کی مسکراہٹ پر، لیکن نظر نہ لگ جائے اس خوف سے میں نے خود پر اس کی خوشیاں حرام کر لی۔ اس کا مسکراتا ہوا چہرہ چاہے نظر نہ آئے مگر وہ خوش ہے اتنا ہی کافی تھا میرے لیے۔ اسے نظر لگ جانے کے ڈر سے آپ کو اتنا خوفزدہ کر دیا کہ خود اس کی خوشیوں سے دور رہتے رہتے اسے ہی خوشیوں سے دور کر دیا۔ اس حیرت انگیز انکشاف پر شوق نور الہدیٰ نے شکوہ کیا تو بابا جان نے کہا، ملیحہ بالکل اپنی ماں جیسی تھی، بس ایک فرق تھا، فریال شوخ تھی اور ملیحہ خاموش۔ اس کی خاموشی نے مجھے فیصلے سنانے کی عادت ڈالی تھی۔ ملیحہ نہیں جانتی تھی مگر تمہیں تو پتا ہے کہ تم دونوں کی شادی کا فیصلہ میں بہت پہلے کر چکا تھا۔ پھر ملیحہ نے وجدان کا ذکر کیا تو مجھے غصہ آ گیا اور غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہہ دیا، مگر اس کی اداس صورت نہیں دیکھے گی اور زندگی میں پہلی بار میں نے فیصلہ بدلنے کا ارادہ کیا۔ اس دن میں شدت سے انتظار کر رہا تھا کہ ملیحہ کسی بھی وقت وجدان کو لے کر آ جائے گی، مگر وہ لوٹی تو تنہا تھی۔ پھر جب اس نے چپ چاپ تمہارے ہاتھوں سے انگوٹھی پہن لی تو مجھے یقین ہو گیا کہ وجدان شادی کا ارادہ کر کے مکر گیا ہے۔ نور الہدیٰ ان کی بات کاٹ کر بولے، آپ نے اس سے پوچھا کیوں نہیں؟ فرض کیوں کر لیا کہ وجدان نے انکار کر دیا ہوگا؟ میں اس کا بھرم نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ وہ بول کر ہونٹ کاٹنے لگے، پھر سسک کر بولے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی نور الہدیٰ اور اس غلطی کی سزا بھی مجھے ملی، میری بیٹی مر گئی۔ وہ اس طرح بول کر رو پڑے جیسے ملیحہ آج مری ہو۔ انہوں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ نور الہدیٰ کے گال بھی بھیگنے لگے تھے۔ انہوں نے تعصب کی نگاہ بابا جان پر ڈالی، پھر ان کے ہاتھوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولے، ہم کب تک ایک ہی دکھ پر الگ الگ آنسو بہائیں گے بابا جان، کیوں نہ مل کر رویا کریں؟
بابا جان نے اچانک ہی اپنے ہاتھ ان کے آگے جوڑ دیے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، مجھے معاف کر دو نور الہدا۔ نور الہدا تیزی سے ان کے ہاتھ الگ کرتے ہوئے بولے، یہ کیا کر رہے ہیں بابا جان؟ میں کہہ چکا ہوں یہ حق مجھے نہیں ہے۔ تمہیں حق ہے نور الہدا، میں نے اس لڑکی کو مارا ہے جس سے تمہیں محبت تھی۔ میرے ہاتھوں تمہارے دل کی دنیا برباد ہوئی ہے، میں تمہارا مجرم ہوں اور مجھے اپنے جرم کا اعتراف ہے، اور جانتے ہو اعتراف کے بعد جزا و سزا کے عمل میں تاخیر بہت گراں گزرتی ہے۔ یہ سکوت ناقابل برداشت ہے نور الہدا، اسے توڑ دو۔ ٹھیک ہے، نور الہدا ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے بولے، اگر میرے کہہ دینے سے آپ کو سکون ملتا ہے تو کہہ دیتا ہوں۔ وہ رکے، پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کے بولے، میں نے آپ کو معاف کیا۔ بابا جان کو لگا کسی نے ان کے سینے سے خنجر کھینچ نکالا ہے، مگر زخم تو باقی تھا اور درد بھی۔ انہوں نے سر کرسی کی پشت سے ٹکاتے آنکھیں بند کر کے سکون کا سانس لیا۔ تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا، ایک معافی اور مل جائے تو باقی کا بوجھ بھی اتر جائے گا، پھر بس تھکن باقی رہ جائے گی۔ پھر وہ آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھتے ہوئے بولے، کاش وقت لوٹ آئے اور تمہاری جگہ ملیحہ میرے سامنے بیٹھی مجھ سے وجدان کا ساتھ مانگ رہی ہو، اس بار میں انکار نہیں کروں گا۔ ان کی آواز میں حسرت گھلی ہوئی تھی۔ نور الہدا نیچی آواز میں بولے، وقت لوٹ آیا ہے بابا جان، لیکن ملیحہ کی جگہ تانیہ نے لے لی ہے اور فیصلہ آج بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اس بار انکار مت کیجیے گا۔ نور الہدا کی آواز روند گئی، بابا جان مضطرب ہو گئے، اقرار بہت مشکل ہے، پلیز بابا جان، تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، جو ہو چکا ہے اسے دوبارہ مت ہونے دیں، میری بیٹی کو کچھ نہ ہونے دیں۔ 27 سال پہلے ایک گھاؤ دل پر لگا تھا جو آج بھی رس رہا ہے، میرے دل پر دوسرا زخم نہ لگائیں، میری تانیہ خوش نہ رہی تو میں بھی خوش نہیں رہ پاؤں گا، پلیز بابا جان، تانیہ کی خاطر شایان کو قبول کر لیں، آپ کا سچ میری بیٹی کو مار دے گا، میری بیٹی کو اس کی زندگی بخش دیں۔ وہ عاجزی سے نم آواز میں منتیں کر رہے تھے اور بابا جان کے ماتھے پر سلوٹیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ تانیہ گہری نیند میں تھی کہ اچانک اس کے بھائیوں نے اس کے کمرے میں دھاوا بول دیا، آپ ہی اٹھے، جلدی سے اٹھے نا۔ وہ اس پر سے کمبل کھینچ کر اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ وہ بیچاری حواس باختہ سی کیا ہوا کرتی جلدی سے اٹھ بیٹھی، جلدی نیچے آئے، آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ کیا بدتمیزی عمیر، میں رات کو 3 بجے سوئی ہوں اور تم دونوں صبح صبح میرے سر پر آ کر ڈھول پیٹنے آگے ہو۔ اوفو آپ ہی اب چلیں تو کیوں ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں، عزیر بولا۔ پھر اس کے نانا کرتے وہ دونوں زبردستی سے بازو سے پکڑ کر بستر سے کھینچتے نیچے لے آئے۔ وہ دیکھیں، لان میں لے جا کر انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا۔ تانیہ نے جھنجھلا کر اس طرف دیکھا اور اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ نور الہدا اور بابا جان چیئرز پر بیٹھے ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ایسا کوئی منظر ان تینوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے خوشگوار حیرت ہوئی اور مسکراتے ہوئے فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ اس کے دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، ایک طرف تو وہ خوش تھی کہ آج شایان اس کے پاپا سے ملنے آ رہا ہے، دوسری طرف اسے بابا جان کی طرف سے دھڑکا لگا ہوا تھا۔ متضاد کیفیتوں میں گھری وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ روم میں آئی تو نور الہدا اور بابا جان کے علاوہ عمیر اور عزیر بھی ٹیبل پر موجود تھے۔ تم دونوں کالج نہیں گئے؟ اپنے لیے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتی وہ بولی تو عمیر بولا، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاپا آفس نہیں گئے۔ سلائس پر جیم لگاتے ہوئے جواب پر حیرت سے بولی، پاپا تو اس لیے آفس نہیں گئے کیونکہ آج کوئی ان سے ملنے آ رہا ہے۔ عزیر اس کی بات دہرا کر بولا، میں بھی اس لیے کالج نہیں گیا کہ آج کوئی پاپا سے ملنے آ رہا ہے، ویسے آپ آفس کیوں نہیں گئی؟ عزیر نے معنی خیزی سے کہہ کر آنکھیں نچائیں تو وہ چڑھ کر بولی، میری مرضی۔ پھر سلائس دانتوں سے کتر کر بولی، ماما نظر نہیں آ رہی؟ وہ کمرے سے ہی نہیں نکلی، لگتا ہے ابھی تک ان کا موڈ خراب ہے۔ عمیر کی سنجیدگی سے بتانے پر تانیہ چپ سی رہ گئی اور ایک نگاہ نور الہدا کے خاموش چہرے پر ڈال کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ ابھی وہ سب ناشتہ ہی کر رہے تھے کہ مریم غیر متوقع طور پر ڈائننگ روم کے دروازے سے اندر آتی نظر آئی۔ وہ چلتی ہوئی آئی اور نور الہدا کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا، مجھے ملیحہ کے کمرے کی چابی دیجیے۔ ان کے تیور عجیب سے ہو رہے تھے۔ نور الہدا تذبذب میں گھر گئے۔ ان کی آفت مچانے والی طبیعت سے واقف تھے، مگر بچوں کے سامنے کوئی حوالہ دے کر منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھہرو میں لاتا ہوں۔ آخر وہ کہہ کر چابی لانے کے لیے اٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو مریم نے انہیں دیکھتے ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ نور الہدا نے چابی ان کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اس سے کہا، خیال رکھنا۔ مریم مٹھی بند کر کے عجیب سے انداز میں مسکرائیں۔ نور الہدا ان کی مسکراہٹ کا مطلب اخذ نہ کر سکے اور وہ جھٹکے سے ہال کی طرف جانے والے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ سب ناشتے سے ہاتھ روک کر بیٹھے تھے۔ عمیر اور عزیر تو ٹھیک سے صورتحال کو سمجھے ہی نہیں تھے، مگر بابا جان کے چہرے پر تشویش تھی۔ نور الہدا اپنی جگہ پر خاموش کھڑے تھے اور تانیہ بھی ان کی طرح چپ بیٹھی اور ٹاپ اٹاپ کی آوازوں کا شعوری طور پر انتظار کر رہی تھی، مگر کوئی آواز نہیں آئی۔ نور الہدا اپنے اندر کے اضطراب کو دبا نہ پائے اور لمبے لمبے قدم اٹھاتے دروازے تک آئے تو ہال سے اندر آتی مریم سامنے آ گئیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رک گئے تھے۔ مریم ہاتھوں میں کچھ فوٹو فریمز اٹھائے ہوئے تھیں، انہیں ایک ہاتھ سے سنبھالتے ہوئے انہوں نے دوسرے ہاتھ میں پکڑی چابی نور الہدا کی طرف بڑھائی، تمہاری امانت۔
نورہدا نے کچھ کہے بغیر چابی ان کے ہاتھ سے لے تو لی تو بولی جا کر تسلی کر لو، پھر بہادر کو آواز دے کر اپنے ساتھ آنے کا کہتی لاؤنج کی طرف بڑھ گئیں۔ نورہدا کچھ دیر اپنی جگہ ساکت کھڑے رہے، پھر چابی پاکٹ میں ڈال کر لاؤنج میں چلے آئے۔ بہادر ان کی ہدایت پر دیوار پر سے کئی فریم اتار چکا تھا، پھر مریم نے ملیحہ کی تصویروں والے فریم ان کی جگہ لگوا دیے۔ ان تصویروں کو کہاں لگانا ہے بیگم صاحب؟ بہادر تصویریں لگا چکا تو اسٹول سے اتر کر صوفے پر پڑی تصویروں کی طرف اشارہ کر کے بولا ابھی تو انہیں رکھ دو، تھوڑی دیر میں ملیحہ کا شوہر اور بیٹا آنے والے ہیں، ان کے جانے کے بعد بتاؤں گی کہ ان تصویروں کو کہاں لگانا ہے۔ جی بیگم صاحب۔ وہ نورالہدیٰ کو کنکھیوں سے دیکھتا ہوا بولا اور رفو چکر ہو گیا۔ نورالہدیٰ چلتے ہوئے مریم کے پاس آ گئے، اپنی پشت پر ان کا رکنا محسوس کر کے وہ پلٹی۔ نورالہدیٰ سامنے لگی تصویروں کو دیکھ رہے تھے اور بولے یہ سب کیا ہے؟ مریم ان کی بات سن کر اداسی سے بولی جب میں ملیحہ کی تصویر تمہارے دل سے ہی نہ اتار پائی تو دیوار سے اتارنے کا کیا فائدہ؟ نورالہدیٰ نے انہیں دیکھا، پھر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پکارا مریم۔ وہ ایک دم سے ہاتھ ہٹا کر بولی بس نورالہدیٰ کچھ نہ کہنا، میری عمر بھر کی ریاضت بیکار گئی ہے۔ نورالہدیٰ ان کے چہرے پر دکھ کے سائے لرزتے دیکھتے رہے، پھر ان کے گرد بازو پھیلا کر انہیں خود سے قریب کر لیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مریم، میرا اعتبار کرو۔ وہ ان کے کان میں کہہ رہے تھے۔ مریم نے بے بسی سے آنکھیں بند کرتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ صاحب، بہادر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو کر اچانک سے بولا تو نورالہدیٰ نے مریم کے شانے سے بازو ہٹاتے ہوئے کہا ہاں بولو۔ وجدان صاحب آگے ہیں، ٹھیک ہے تم بابا جان کو اطلاع کرو۔ وہ جلدی سے اسے کہہ کر وجدان کے استقبال کے لیے باہر جانے لگے۔ 2-3 قدم آگے جا کر انہیں احساس ہوا مریم ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ رک کر پلٹے اور انہیں دیکھ کر بولے آج چاہے ملیحہ کے بیٹے کی شکل نہ دیکھو، پر کیا کل تانیہ کے شوہر کی صورت دیکھنے سے بھی انکار کرو گی؟ اور یاد رکھنا یہ فیصلہ میرا نہیں، ہماری بیٹی کا ہے۔ انہوں نے ایک پل کو سوچا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پاس آ کر بولی چلو۔ نورالہدیٰ کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینکس۔ مریم کی مسکراہٹ کا برا مان کر بولی میں یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کر رہی ہوں، تمہارے لیے نہیں۔ میں بھی یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کر رہا ہوں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا، فوراً پلٹ کر چلنے لگے۔ گاڑی پورچ میں رک چکی تھی۔ کار کا دروازہ کھول کر اترتے وجدان کو دیکھ کر نورالہدیٰ ان کی طرف چلے آئے۔ السلام علیکم ہادی بھائی، وجدان نے ان کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نورالہدیٰ ان کا ہاتھ تھام کر وعلیکم السلام کہتے ان سے بغل گیر ہو گئے۔ کیسے ہو؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں؟ وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولے، پھر شایان کو دیکھنے لگے جو گاڑی لاک کر کے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ ورزشی جسم پر بلیک ڈریس پینٹ کے ساتھ میرون کلر کی شرٹ پہنے لمبے چوڑے سراپے والا شایان نورالہدیٰ کو پہلی نظر میں اچھا لگا تھا۔ السلام علیکم ہادی انکل کہہ کر وہ ان کے گلے لگ گیا۔ ان سے گلے ملتے ہوئے اس کی نظر باہر آتی تانیہ پر پڑی تھی۔ تانیہ نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، دونوں کی ہی آنکھوں میں چمک لہرائی تھی پر لب مسکرا نہ سکے۔ شایان اس کے چہرے سے نظر ہٹاتا نورالہدیٰ سے الگ ہو گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ نورالہدیٰ اسے توصیفی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، پھر مریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وجدان سے بولے ان سے ملو وجدان، یہ مریم ہے میری بیوی۔ کیسی ہیں بھابھی؟ وجدان خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے بولے ٹھیک ہوں، آپ اندر آئیے، اور شایان بیٹا تم بھی آؤ نا۔ وہ اندر جانے لگے تو تانیہ نے جھٹ سے آگے ہو کر وجدان کو سلام کیا۔ پل بھر کو اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر سلام کا جواب دیتے وہ نورالہدیٰ کی ہمراہی میں اندر آ گئے۔ نورالہدیٰ انہیں ڈرائنگ روم میں لے جانے کے بجائے سیدھے لاؤنج میں لے آئے۔ بابا جان کہاں ہیں؟ عزیر نے عمیر کے چپ رہنے کے اشارے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وجدان انکل کا سن کر اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں۔ ایک پل کے لیے ہر کوئی چپ سا رہ گیا، پھر نورالہدیٰ وجدان سے بولے تم بیٹھو، میں بابا جان کو لے کر آتا ہوں، اور جانے لگے تو وجدان نے ان کا بازو پکڑ کر روکتے ہوئے کہا آپ اجازت دیں تو میں انہیں لے آؤں؟ نورالہدیٰ نے ذرا سا مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے اجازت دے دی، پھر انہیں لیے بابا جان کے کمرے تک آئے اور ہاتھ کے اشارے سے اندر جانے کا کہتے ہوئے پلٹ گئے۔ وجدان نے دروازہ کھولتے ہوئے اندر قدم رکھا اور ان کی نگاہیں سیدھی ملیحہ کی تصویر سے جا ٹکرائیں۔ ایک پل کے لیے وجدان کی آنکھیں وجدان کا دل بن گئی تھیں، مگر انہوں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور راکنگ چیئر پر بیٹھے بابا جان کو دیکھنے لگے جو ان کی طرف گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ چلتے ہوئے ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ بابا جان چٹک کر بولے۔ میرے پچھتاوے کو بڑھانے کے لیے کہ 27 سال پہلے جب ملیحہ میری منتیں کر رہی تھی کہ ایک بار تم سے مل لوں تو تم سے کیوں نہیں ملا؟ جاؤ وجدان چلے جاؤ، میں آج بھی تم سے ملنا نہیں چاہتا، تمہاری صورت میری تکلیف کو بڑھا رہی ہے۔ انہوں نے منہ پھیر لیا تو وجدان دکھ سے بولے لیکن میری تکلیف کا کیا ہوگا بابا جان؟ آپ نے 27 سال پہلے بھی مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اب 27 سال بعد بھی مجھے قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ملیحہ کی آخری خواہش کیا تھی؟ بابا جان نے ان کی طرف دیکھا لیکن کچھ بولے نہیں۔ وجدان توقف کے بعد کہنے لگے
وہ مجھے، آپ کو اور ہادی بھائی کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ آپ مجھے قبول کر لیں۔ مرنے والے کی آخری خواہش اس کی زندگی میں ہی پوری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر 27 سالوں میں ملیحہ کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش نہ میں نے کی، نہ آپ نے اور نہ ہادی بھائی نے، مگر میں مجبور تھا۔ ملیحہ کے انتقال کے بعد کے 10 سال تو جیسے میری عمر سے تحلیل ہو گئے، اور اس کے بعد میں ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، پر شیان نے مجھے کمزور کر دیا، لیکن آج اسی نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کے پاس آ سکوں۔ اب تو مجھے قبول کر لیجئے بابا جان، انہوں نے عاجزی سے کہا، تو بابا جان حسرت بھرے لہجے میں بولے، کاش تم اس کی زندگی میں مجھ سے ملنے آ جاتے تو میں قبول کر لیتا۔ پھر شاید ملیحہ نہ مرتی، مگر اب کیا فائدہ، میری بیٹی تو مر چکی۔ ان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ جانتے ہو اولاد کو قبر میں اترتے دیکھنا کیسا لگتا ہے؟ پھر مجھے تو اللہ نے اولاد کے لیے ترسایا بھی بہت ہے۔ ملیحہ میری شادی کے 7 سال بعد پیدا ہوئی تھی، اور آج مجھے اس کی موت کا سوگ مناتے ہوئے 27 سال ہو گئے ہیں۔ ان کا گلا رند گیا، میری بیٹی صرف 20 سال زندہ رہی۔ کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ اللہ مجھے بے اولاد ہی رکھتا؟ انہیں سسکتا ہوا دیکھ کر وجدان ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولے، اللہ کے کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتے بابا جان، یقیناً آپ کو اولاد دے کر لینے میں ان کی کوئی مصلحت ہوگی، اور اللہ کی مصلحتیں سمجھ میں آ جائیں تو صحیح، نہ سمجھ آئیں تو ضد نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں۔ میں مانتا ہوں آپ کا دکھ بہت بڑا ہے، مگر وقت بھی تو بہت گزر چکا۔ وقت ہر درد کی دوا ہے، اگر آپ صبر کرنے کی کوشش کرتے تو آپ کا درد کم ہی ہو جاتا۔ تم تو صبر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہو، کیا تمہارا درد کم ہوا؟ وہ ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ وردان نظر چرا گئے، برداشت درد سے بڑھ گئی ہے۔ پھر کچھ دیر پہلے بابا جان کی کئی بات کو یاد کر کے بولے، میں آپ کی تکلیف کو بڑھانے نہیں آیا تھا، بلکہ اس تکلیف کو فتح کرنے آیا تھا جو کل آپ کو مجھ سے پہنچی ہے۔ میں اپنے ساتھ شایان کو بلایا ہوں، وہ باہر بیٹھا ہے۔ آپ میرا ایک کام کریں گے بابا جان؟ مجھ میں شایان کو سچ بتانے کی طاقت نہیں، آپ جائیں اور جا کر اس سے کہہ دیں کہ اس کا ملیحہ سے کوئی رشتہ نہیں، بلکہ یہ بھی کہہ دیں کہ اس کا مجھ سے بھی کوئی رشتہ نہیں۔ وہ ان لوگوں کی اولاد ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنے بچوں کو پھینک آتے ہیں، مگر دن کے اجالے میں کسی سے نہیں کہتے کہ کچرے کے ڈھیر پر پڑی مسخ شدہ لاش ان کے بچے کی ہے، مگر پہلے وعدہ کریں کہ اس کے بعد آپ اسے دھتکاریں گے نہیں، اور تانیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اس کے بعد شایان کا کیا رد عمل ہوگا؟ پتہ نہیں کیوں وہ یہ سوال کر رہے تھے۔ وجدان نے سوچا اور کہا، ظاہر ہے ناراض ہوگا، پوچھے گا کہ کیوں میں نے اسے دھوکے میں رکھا، لڑے گا بھی بہت، مگر مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے مان بھی جائے گا۔ ان کی بات سن کر بابا جان بولے، نور الہدیٰ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر اس نے ایک عمر مجھ سے ناراض رہنے میں گزار دی، اگر شایان بھی نہ مانا تو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کیوں وہ ہنس پڑے۔ اللہ کو میرے ایمان پر بڑا شک ہے، بار بار آزما کر بھی اسے یقین نہیں آتا، اور مجھے ایک کے بعد دوسری آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے۔ جہاں اتنی آزمائشیں بھگت لی، وہاں ایک اور کے آ جانے سے کیا ہوگا، بلکہ اچھا ہوگا جو ایسا ہو جائے۔ مولوی صاحب مرحوم کہا کرتے تھے، شایان کا نصیب میرے نصیب سے جڑا ہے، اچھا ہوگا اگر اس کا نصیب میرے نصیب سے الگ ہو جائے۔ میرے نصیب کی سختیاں اب اس کے نصیب پر سایہ ڈالنے لگی ہیں۔ کل وہ بار بار شایان کو اپنی برباد عمر کا حاصل کہہ رہے تھے، اور آج اسے خود سے الگ کرنے کی بات کر رہے تھے۔ بابا جان حسرت سے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو کسی اور کے فائدے کے لالچ میں اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لٹانے کو کمر بستہ تھا۔ انہیں یاد آیا کہ ملیحہ کی ڈائری میں انہوں نے پڑھا تھا کہ ایک بار ملیحہ کی کسی بات پر وجدان نے مذاقاً اقرار کیا تھا، میں پاگل بھی ہوں اور دیوانہ بھی، اور بابا جان ایمان لے آئے، وہ واقعی پاگل تھا اور دیوانہ بھی۔ ٹھیک ہے، آج کوئی اسے پتھر نہیں مارتا، اور اس کے پاس مینٹل نارمیلٹی کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، مگر دیوانہ پھر بھی دیوانہ تھا، اور بابا جان کو یقین ہونے لگا تھا کہ دنیا بھر کے سیکیٹرسٹ مل کر بھی علاج کر لیں تو بھی اس کی دیوانگی نہ جائے گی۔ وجدان بابا جان کو ساتھ لیے لاؤنج میں آئے تو وہاں بیٹھے ہر شخص کی نظریں ان دونوں پر ٹھہر گئیں۔ شایان تو ان دونوں کو دیکھ کر اضطراب میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے اندر ہیجان برپا تھا، مگر وہ افراتفری کا مظاہرہ کیے بغیر بڑے بڑے قدم اٹھاتا ان کے سامنے جا رکا تو بابا جان بھی رک گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ بابا جان کے نقوش میں ملیحہ کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی، جسے محسوس کر کے شایان گویا ہوا، سر میری ماں نہیں ہے، مگر دل تو یہ چاہتا ہے کہ میری ماں زندہ ہوتی، جو مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتی، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی پلاتی، اور پھر جب میں تھک جاتا تو مجھے گود میں لے کر لوری سناتی، جسے سنتے سنتے میں ان کی گود میں سو جاتا، مگر میں ایک پل کے لیے بھی اپنی ماں کی آغوش کو محسوس نہیں کر سکا، اور شاید انہیں خود سے قریب محسوس کرنے کے لیے ہی مجھے ہر اس شے سے محبت ہو جاتی ہے جس سے امی کو محبت تھی۔ ابو بتاتے ہیں امی کو آپ سے بہت محبت تھی، مجھے بھی آپ سے بہت محبت ہے۔ وہ رکا، پھر کہنے لگا،
مگر میں جانتا ہوں سر آپ کو مجھ سے پیار نہیں ہے، لیکن میری ماں آپ کی بیٹی تھی، ان کی خاطر مجھے اتنی اجازت دے دیجئے کہ کبھی کبھی آپ سے ملنے آ جاؤں۔ وہ جب تک بولتا رہا بابا جان چپ رہے۔ جب وہ چپ ہوا تو بولے، جس سے تم نے ماں کہا ہے وہ میری بیٹی تھی۔ ان کی آواز کی وہ گونج، وجدان نے دعا کی کاش وہ بہرے ہو جائیں، بھلا وہ ان لفظوں کو کیسے سن پائیں گے جو شایان کی زندگی میں اندھیرا کرنے والے ہیں۔ وہ چشم تصور سے شایان کے تاریک ہوتے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ نور الہدیٰ نے بے ساختہ وجدان کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا، پھر فوراً ان کی نظر تانیہ پر گئی جس کا سانس تک رک چکا تھا۔ بابا جان نے اسی گونجدار آواز میں اپنا جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا، اس لیے دوبارہ مجھے سر کہنے کی جرت نہیں کرنا۔ وجدان نے بے اختیار شکر اختیار کیا کہ ان کی دعا قبول نہ ہوئی، ورنہ وہ شایان کے چہرے پر روشنی بکھرتے لفظوں کو کیسے سن پاتے۔ تانیہ کا سانس بھی بحال ہو چکا تھا اور نور الہدیٰ کی جان میں بھی جان لوٹ آئی تھی۔ شایان ان کی بات سن کر مسکراتا ہوا بولا، تو کیا میں آپ کو نانا جان کہوں؟ تم مجھے اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہو؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ شایان کندھے اچکا کر بولا، کچھ بھی نہیں۔ پھر کہا، کیا میں آپ کے گلے لگ سکتا ہوں؟ اور انہوں نے مسکرا کر شایان کو گلے لگا لیا۔ اس نے ملیحہ کی کوکھ سے جنم نہیں لیا تھا، پھر بھی بابا جان کو ایک پل کے لیے یوں لگا کہ انہوں نے ملیحہ کو گلے لگایا ہو۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ آپ سے ملوں، مگر ڈر بھی لگتا تھا کہ کہیں آپ ملنے سے انکار نہ کر دیں نانا جان۔ آپ کا کبھی دل نہیں چاہا کہ آ کر مجھ سے ملتے؟ وہ ان سے لپٹا ہوا کہہ رہا تھا۔ بابا جان خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے الگ ہوتے ہوئے بولے، جو ہونا چاہیے تھا اور جو نہ ہوا اسے جانے دو، یوں بھی وقت گزر جانے کے بعد ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، ملال کرنے سے کب گزرا ہوا وقت واپس آ سکتا ہے۔ چلے چھوڑیں ان باتوں کو، میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، آئیے۔ وہ انہیں لے کر صوفے کی طرف بڑھا۔ وجدان بھی انہونی کو ہوتا دیکھ کر حیرانی سے نور الہدیٰ کے ساتھ جا بیٹھا۔ دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی، مگر نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ بیٹھنے کے بعد شایان بولا، میں جانتا ہوں نانا جان کہ آپ امی سے بہت ناراض ہیں، اس لیے کبھی مجھ سے اور ابو سے نہیں ملے، لیکن اگر آج میں امی کی طرف سے آپ سے معافی مانگوں تو کیا آپ کی ناراضگی ختم نہ ہوگی؟ بابا جان اس کی بات سن کر بولے، میں ملیحہ سے ناراض نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے وجدان سے کوئی شکایت ہے۔ وجدان نے فوراً نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، وہ بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ وجدان کے دیکھنے پر نظر جھکاتے ہوئے بولے، مجھے نور الہدیٰ کو دیکھ کر رشک آتا ہے، یہ اپنی بیٹی سے اتنا قریب ہے کہ اپنے دل کی ہر بات نور الہدیٰ سے بے جھجک کہہ دیتی ہے، اور نور الہدیٰ بھی اس کے دل کی بات سننا اور اس کی خوشی کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ جیسے وجدان نے تمہاری خوشیوں کے آگے کوئی حد نہیں رکھی اور صرف تمہاری خاطر یہاں تک چلا آیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر اظہر فاروقی نے نور الہدیٰ سے باپ بننا سیکھ لیا ہوتا تو آج وجدان مصطفیٰ قصر فاروقی میں اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار جاتا۔ یہ دونوں دنیا کے سب سے اچھے باپ ہیں اور ملیحہ دنیا کی سب سے اچھی بیٹی، اور مجھے یقین ہے کہ اگر اس کی آغوش میں تم ہوتے تو وہ سب سے اچھی ماں ہوتی۔ وہ چپ ہو گئے تھے۔ پھر ان کے برابر بیٹھے شایان نے عجیب سی حرکت کی، وہ اپنی جگہ سے کھسک کر کارپٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، پھر ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر سر اٹھا کے انہیں دیکھتے ہوئے پکارا، نانا جان۔ اس کا انداز ملیحہ کی عادت سے اس قدر مشابہ تھا کہ بابا جان کے اندر ہلچل سی مچ گئی۔ ان کی آنکھوں میں نمی امڑتے دیکھ کر شایان نے حیران ہو کر پوچھا، کیا نانا جان؟ وہ قصدن مسکرا کر بولے، تم نے اس طرح پکارا کہ ملیحہ یاد آ گئی، وہ مجھے اسی طرح پکارا کرتی تھی۔ پھر اسے آزردہ ہوتے دیکھ کر فوراً خود کو سنبھال کر بولے، کہو کیا کہہ رہے تھے؟ اور نیچی آواز میں بولا، میں کبھی امی کی قبر پر نہیں گیا نانا جان، آپ مجھے وہاں لے جائیں گے؟ تم نے کبھی وجدان سے نہیں کہا؟ وہ حیرت سے پوچھ رہے تھے۔ شایان بتانے لگا، ہر سال 21 دسمبر کو ابو امی کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کر کے ان کے نام کی فاتحہ پڑھواتے ہیں، پھر میری سالگرہ کا کیک کٹتا ہے اور مجھ سے کہتے ہیں جو دل چاہے وہ تحفہ مانگ لو، اور میں ہر سال ان سے کہتا ہوں مجھے امی کی قبر پر لے جائیں، لیکن ابو کہتے ہیں کہ انہیں امی کی قبر کی جگہ یاد نہیں۔ بابا جان اس کی بات سن کر وجدان کو دیکھنے لگے جو نظر چرا گئے تھے۔ نور الہدیٰ نے بھی ٹھٹک کر انہیں دیکھا تھا اور بولے، وجدان جھوٹ بولتا ہے، وہ اپنے گھر کا پتہ بھول جائے گا لیکن ملیحہ کی قبر کا نشان نہیں بھول سکتا۔ لیکن وہ جھوٹ کیوں کہیں گے؟ شایان نے چمبے سے کہا۔ نور الہدیٰ بولے، کیونکہ جسے زندگی سے زیادہ چاہا ہو اس کی قبر پر فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ ان کی بات سن کر شایان بولا، پھر تو آپ بھی امی کی قبر پر نہیں جاتے ہوں گے کیونکہ آپ کو بھی تو امی سے بہت محبت ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، جس دن سے ملیحہ کو دفنا کر آیا ہوں دوبارہ وہاں جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ نور الہدیٰ کی آواز سست ہو گئی تھی۔ ان کی آواز سن کر مریم کے دل میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئیں، اور تو کسی نے محسوس بھی نہیں کیا تھا، مگر تانیہ نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ کر دکھ سے سوچا تھا کچھ درد شاید ہمیشہ زندگی کے ساتھ رہیں گے۔ جبکہ شایان بابا جان سے کہہ رہا تھا، آپ بھی امی کی قبر پر نہیں جاتے؟
نہیں، وہ بولے، لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں جا کر تکلیف ہوگی، بلکہ اس لیے بھی کہ میں ملیحہ سے شرمندہ تھا اور اپنی پیشانی سے ندامت کے داغ کو دھوئے بغیر میں اس کی قبر پر کیسے جاتا۔ میری بیٹی کو خود سے زیادہ دوسروں کی خوشیاں عزیز تھیں، اسے دوسروں کا دکھ بھی اپنے دکھ سے بڑا لگتا تھا۔ اس لیے میں سوچتا اگر نور الہدیٰ نے مجھے ملیحہ کی موت کے لیے معاف کر دیا تو وہ بھی معاف کر دے گی، مگر آج جب نور الہدیٰ مجھے معاف کر چکا ہے پھر بھی لگتا ہے جیسے ملیحہ ابھی تک مجھ سے ناراض ہے۔ دل پر رکھا بوجھ ہلکا تو ہوا ہے پر ابھی اترا نہیں، مگر اب سمجھ آ رہا ہے کہ وہ بوجھ وجدان کے نام کا ہے اور اس کے معاف کر دینے کے بعد ہی دل سے ہٹے گا۔ کس چیز کی معافی کی بات کر رہے ہیں بابا جان؟ وجدان کی بات سنی تو حیرت سے چونک کر بولے۔ بابا جان نے ان کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ کیوں، کیا تم مجھے قصوروار نہیں سمجھتے؟ اگر میں تمہیں قبول کر لیتا تو ملیحہ کیوں مرتی؟ ملیحہ کی موت کے لیے، تمہاری بربادی کے لیے میں ہی ذمہ دار ہوں۔ میرے ہی فیصلے نے 3 زندگیوں کو عذاب میں ڈالا تھا۔ نہیں بابا جان، میں آپ کو قصوروار نہیں سمجھتا، وجدان پرسکون انداز میں کہہ رہے تھے، اور نہ آپ کا فیصلہ غلط تھا۔ اگر آج بھی مجھے ملیحہ کے لیے کسی شخص کے انتخاب کا اختیار دیا جائے تو میں سب سے پہلے ہادی بھائی کا نام لوں گا، کیونکہ ان سے زیادہ کوئی شخص ملیحہ کو خوش نہیں رکھ سکتا، میں بھی نہیں۔ نور الہدیٰ نے حیران ہو کر خود سے 1 فٹ دور بیٹھے شخص کو دیکھا جو بابا جان کو بھی حیرت میں مبتلا کرتا ہوا کہہ رہا تھا، پھر آپ کا فیصلہ کیسے غلط ہوا؟ غلطی تو وقت کی تھی جو کسی کے اختیار میں نہیں، اور بابا جان اب خود کو یا کسی دوسرے کو الزام دے کر کیا حاصل ہوگا؟ جو ہوا برا ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر مشیت ایزی یہی تو تھی۔ ملیحہ اتنی ہی عمر لکھوا کر لائی تھی جو انہوں نے گزار لی، 20 سال واقعی بہت کم ہے، مگر اب ان میں اضافہ ممکن نہیں، اور جس دن سے میں نے یہ جانا ہے کہ ان کی موت نے مجھے جو سکھایا ان کی زندگی نہیں سکھا سکتی تھی، میرے دل سے ان کے جانے کا گلہ مٹ گیا، بس افسوس ہی باقی ہے، اور جس دن جان گئی وہ بھی چلا جائے گا۔ ان کی باتوں نے بابا جان کو ٹرانس میں مبتلا کر دیا تھا، وہ خواب جیسے عالم میں بولے۔ 27 سال تک میں حیران رہا کہ ملیحہ نے تم سے محبت کیوں کی، اور اتنی محبت کہ مر ہی گئی، لیکن آج مجھے اس سوال کا جواب مل گیا ہے۔ آج مجھے تم میں وہ نظر آ رہا ہے جو ملیحہ نے تم میں دیکھا تھا۔ آج سمجھ آیا کیوں ملیحہ کو یقین تھا کہ اگر میں ایک بار تم سے مل لوں گا تو اس کے انتخاب کو قبول کر لوں گا۔ وہ میری منتیں کرتی رہی کہ وجدان بہت اچھا ہے بابا، آپ اس سے ملیں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ وہ پورا دن تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہی کہ بس ایک بار تمہیں میرے سامنے لے آئے۔ تم اسے کیوں نہیں ملے وجدان؟ وہ سسکنے لگے۔ ملیحہ کا یقین سچا تھا، میں اگر تم سے مل لیتا تو واقعی انکار نہ کر پاتا۔ کاش تم اسے مل گئے ہوتے۔ وہ رکے اور اپنی آواز کی لرزش کو قابو کر کے بولے، آج اگر مجھے ملیحہ کے لیے کسی شخص کے انتخاب کا اختیار دیا جائے تو میں سب سے پہلے تمہارا نام لوں گا، کیونکہ ملیحہ کی خوشی صرف تمہارے ساتھ میں تھی، اور میری بیٹی کا انتخاب میرے انتخاب سے بہتر ہے۔ ان لفظوں میں جادو تھا کہ وجدان کو لگا ان کی محبت احترام پا گئی ہے۔ برسوں کی رائے گانی کا صلہ ایک پل میں مل گیا تھا۔ بابا جان کہہ رہے تھے، مجھے اعتراف کرنے میں بہت دیر ہو گئی، پھر بھی یہ میری بیٹی کی خواہش تھی کہ میں تمہیں اپنا لوں، مگر میں اس کی زندگی میں یہ خواہش پوری نہ کر سکا، لیکن آج ملیحہ کی خواہش کو پورا کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور گمسم بیٹھے وجدان کے پاس چلے آئے۔ انہیں بازوؤں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور گلے لگا لیا۔ انہیں گلے لگاتے ہی ان کے سینے پر سے تمام بوجھ اتر گیا تھا، اور انہیں ایسا لگا تھا کہ کہیں بہت پاس ان کی بیٹی انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ کاش! نم آنکھوں کے ساتھ وجدان کو سینے سے لگائے ان کے ذہن میں اسی لفظ کی تکرار ہو رہی تھی۔ شام ڈھلنے کو تھی، قبرستان کی خاموش فضا میں ہوا کے جھونکے دبی دبی سرگوشیوں کا شور پیدا کرتے خشک پتوں کو اڑائے چلے جا رہے تھے، جب سب لوگوں کا یہ قافلہ اس قبر کے پاس چلتا ہوا آ پہنچا جو برسوں سے تنہا تھی۔ سفید سنگ مرمر کی قبر کے اوپری حصے پر مدفن کی مٹی نظر آ رہی تھی، اور کتبے پر سیاہ روشنائی سے لکھا تھا، ملیحہ فاروقی بنت اظہر فاروقی، تاریخ پیدائش 15 ستمبر 1960، تاریخ وفات 21 دسمبر 1981۔ بابا جان کی نظر کتبے کی تحریر پر پڑی اور ان کے قدم لڑکھڑا گئے، مگر ان کے دائیں بائیں موجود نور الہدیٰ اور وجدان نے فوراً انہیں سنبھال لیا۔ جان تو شایان کے پیروں میں بھی نہیں رہی تھی۔ وہ بے دم سا ہو کر قبر کی پائنتی کے پاس بیٹھ گیا۔ کسی کو کسی کی خبر نہ تھی، بس اتنا پتا تھا کہ اپنے دل پر قیامت بیت رہی ہے۔ تانیہ نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگ کر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سامنے دیکھا۔ بابا جان کے دائیں جانب نور الہدیٰ اور بائیں جانب وجدان کھڑے تھے، اور تینوں کے ہاتھ فاتحہ کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ وہ 3 لوگ جنہیں ملیحہ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چاہا تھا، وہ 3 لوگ جن میں سے کوئی ایک بھی اگر کم ہو جاتا تو ملیحہ جی نہیں پائی۔ وہ 3 لوگ جن کے بارے میں ملیحہ کو یقین تھا کہ کبھی ایک ساتھ کھڑے نہ ہو پائیں گے،
مگر انہیں ایک ساتھ کھڑے دیکھنے کی خواہش اس نے پوری شدت سے کی تھی۔ آج ملیحہ کے مرنے کے 27 سال بعد وہ 3 لوگ ایک ساتھ کھڑے تھے۔ کیا یہ معجزہ نہیں تھا؟ مگر یہ معجزہ اس وقت رونما ہو رہا تھا جب اسے دیکھنے کی منتظر آنکھیں مدتوں پہلے تھک کر سو چکی تھیں۔ تانیہ کا جی چاہا وہ قبر میں سو رہی ملیحہ کو جھنجھوڑ کر اٹھا دے اور کہے، ذرا آنکھیں کھول کر اس منظر کو تو دیکھ لو جسے دیکھنے کی حسرت میں تم دنیا سے اٹھ گئیں۔ 27 برس کا ہی تو انتظار تھا، کاش کر لیا ہوتا، تم تو بیکار میں مر گئیں۔ ایک آنسو تانیہ کی آنکھ سے ٹپک گیا تھا۔ اسے اپنی پوروں میں جذب کرتے ہوئے اس نے شایان کو دیکھا جس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے اور قبر کی مٹی کو مٹھی میں جکڑے اس کی آنکھوں کی نمی بے خیالی میں ہی اس کے چہرے کو بھگوتی جا رہی تھی۔ تانیہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیے۔ یہ سہارا اسے مضبوط کرنے کے بجائے کمزور کر گیا اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میرا دل چاہ رہا ہے میں مٹی کی اس دیوار کو ہٹا کر قبر میں اتر جاؤں، بے شک امی مجھے گلے نہ لگا سکیں گی مگر میں ان کا چہرہ تو دیکھ لوں گا۔ ایسی باتیں نہ کرو، تانیہ نے اسے ٹوکا مگر وہ پھر بھی بولتا رہا، تانیہ مجھے ایسا لگ رہا ہے میرا آدھا وجود قبر میں دفن ہو چکا ہے۔ یہ قبریں اتنی تاریک اور گھٹن زدہ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ عورت بد نصیب ہے شایان جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر خود کو تم سے محروم کر دیا، مگر یہ قبر والی خوش نصیب ہے جس نے تمہیں پیدا نہیں کیا، پھر بھی حشر کے دن تم اس کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ قبرستان زندوں کی سرائے اور مردوں کا ٹھکانہ ہے، یہاں وہی ٹھہرتا ہے جو کندھوں پر آئے، پیروں سے چل کر آنے والوں کو واپس جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ 7 لوگ بھی واپس جا رہے تھے۔ شام سرمئی ہو گئی تھی، کہیں سے ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور مٹی کے پیالے سے گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگا۔ قبر کے کتبے کے پاس رکھے دیے کی لو تیز ہوئی ہوا سے پھڑپڑائی، پھر بجھنے کے بجائے اور تیز ہو کر جلنے لگی۔ پاگلوں کی طرح چلتی ہوا کے ساتھ ایک دبی دبی سرگوشی، ایک تھکن بھری آواز اس ویرانے میں پھیل گئی۔ وہ چیز جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سیکھ پائی، محبتوں کو کیٹیگرائز کرنا ہے۔ میں کبھی جان نہیں پائی کہ کیسے کسی محبت کو سب سے اوپر والے خانے میں رکھتے ہیں اور کسی محبت کو نیچے والے خانے میں۔ مجھے تو بس محبت کرنا آتا تھا اور وہی میں نے کی۔ ہوا نے رک کر اس سوگ بھری آواز کو سنا، پھر سر جھٹک کر اپنی راہ ہو لی۔ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ میں گھر لوٹوں اور تمہاری یاد میری منتظر نہ ہو؟ ہر روز کی طرح آج بھی خالی صوفہ ان کے اندر کے خالی پن کو بڑھا گیا۔ ایک تم جو نہیں ہو تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہیں سے آ جاؤ ملیحہ، تمہیں دیکھے ہوئے مدت گزر گئی مگر تم کہاں سے آؤ گی؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے ہر روز کی جانے والی خواہش کی تھی اور روز کی طرح ہی اپنی خواہش کا گلا گھونٹ دیا۔ سنا تھا لوگ پیار میں مر جاتے ہیں، پر کبھی کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تم مر گئیں تو یقین آ گیا اور امید بھی بن گئی کہ ایک دن میں بھی تم سے محبت کرتے کرتے مر جاؤں گا، مگر تمہارے بغیر جینے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ موت نہیں آتی۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ میری عادتیں کافی بگڑ گئی ہیں؟ آنکھوں میں اس کا عکس لیے وہ خالی صوفے کی طرف دیکھتے ہوئے پرتشویش انداز میں سوال کر رہے تھے، مگر عادتیں تو تمہاری بھی خراب ہو گئی ہیں۔ میں اکیلا بولتا جا رہا ہوں اور تم جواب بھی نہیں دیتی، بری عادت ہے یہ، وہ خفگی سے کہہ رہے تھے۔ کھانا لگا دوں صاحب؟ بہادر پاس آ کر بولا تھا۔ نور الہدیٰ نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا اور انٹرنس کا دروازہ بند کرتے خالی صوفے سے نظر بچا کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ نور الہدیٰ دروازہ کھول کر اپنے بیڈ روم میں آئے تو کمرے میں اندھیرا بھرا ہوا تھا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے انہوں نے اندھیرے سے سوئچ بورڈ ٹٹول کر لائٹ جلا دی۔ وہ پلٹے تو دیکھا مریم دونوں پاؤں اٹھا کر بیڈ کے کنارے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے اپنے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دروازہ بند ہونے کی آواز نہیں سنی تھی، اس لیے کمرے میں روشنی بکھیرتے ہی انہوں نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ تم نے کمرے میں اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ نور الہدیٰ حیرت سے بولے پھر ٹھٹک گئے۔ تم رو رہی ہو؟ بات حیرانی کی ہی تھی۔ ازدواجی زندگی کے 25 سالوں میں نور الہدیٰ نے کبھی اسے روتے نہیں دیکھا، مگر آج اس وقت اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کئی گھنٹوں سے لگاتار رو رہی تھیں۔ چہرے کے تیکھے نقوش ملاحت میں ڈوبے تھے، آنسوؤں سے دھل کر ان کے چہرے کی چاندنی نکھر آئی تھی۔ مستقل رونے سے ان کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ انہوں نے بس ایک پل کے لیے سر اٹھا کر نور الہدیٰ کو دیکھا تھا، پھر دوبارہ سر گھٹنوں پر رکھ لیا اور بے آواز رونے لگی۔ نور الہدیٰ کو انہیں روتے ہوئے دیکھ کر تکلیف ہوئی تھی۔ وہ پاس بیٹھ کر ان کے پاس سہلاتے ہوئے نرمی سے بولے، تم رو کیوں رہی ہو؟ انہوں نے سر اٹھائے بغیر چہرہ موڑ کر انہیں دیکھا۔ ان کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر نور الہدیٰ کے اندر بے چینی بڑھ گئی تھی۔ ان کے سر پر رکھے ہاتھ کو ان کے چہرے تک لا کر انگوٹھے سے ان کے گال سے نمی سمیٹتے ہوئے بولے، 25 سال میں آج پہلی بار تمہیں روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور تم مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ تم بس لڑتی جھگڑتی ہی اچھی لگتی ہو۔ اگر مجھ سے شکایت ہے تو کہو، بلکہ ایسا کرو جھگڑا ہی کر لو، مگر یوں رو کر میری عمر بھر کی محبت برباد نہ کرو۔
تم نے ملیحہ سے محبت کیوں کی؟ ہمیشہ ہی یہ شکایت کرتے ہوئے مریم آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑتی، مگر آج واقعی کچھ ہوا تھا جو وہ یہ ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے شکوہ کر رہی تھیں۔ نور الہدیٰ اپنا ہاتھ ان کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے نیچی آواز میں بولے، کی کب تھی؟ ہو گئی تھی۔ مجھ سے محبت کیوں نہیں ہوئی؟ انداز روٹھا روٹھا سا تھا۔ نور الہدیٰ بے ساختہ مسکرائے، کون کہتا ہے میں تم سے محبت نہیں کرتا؟ وہ تھکن بھری آواز میں بولی، محبت کرنے میں اور محبت ہو جانے میں فرق ہے۔ یہ معاملہ اختیار اور بے اختیاری کا ہے۔ مجھ سے محبت کرنا تمہارے اختیار میں ہے، مگر ملیحہ کو نہ چاہنا تمہارے اختیار میں نہیں۔ نور الہدیٰ عاجز آ کر بولے، تم میری بیوی ہو مریم، میرے بچوں کی ماں ہو۔ ملیحہ میری کچھ نہیں تھی، صرف محبت ہی اس سے کی تھی، کبھی اسے پانے کی آرزو نہیں کی، مگر تمہیں پایا، چاہا تھا اور پا لیا۔ وہ حسرت سے بولیں، کاش میں تمہاری بیوی نہ ہوتی، تمہارے بچوں کی ماں نہ ہوتی، کاش تم مجھے پانے کی خواہش ہی نہ کرتے، بس مجھ سے محبت کرتے، ویسی محبت جیسی تمہیں ملیحہ سے ہے۔ وہ آواز میں بے چارگی سمو کر بولے، تم کیوں اپنا مقابلہ ملیحہ سے کرتی ہو؟ کیوں تمہیں یقین نہیں آتا کہ میرے دل میں ہر طرف تم ہی ہو؟ بس ایک کونا ایسا ہے جہاں ملیحہ رہتی ہے، مگر میرے دل میں حکم صرف تمہارا چلتا ہے، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، ملیحہ بھی نہیں۔ ان کی آواز کا سچ ان کی آنکھوں سے بھی جھلک رہا تھا، جس نے مریم کو اور بھی آزردہ کر دیا۔ وہ میری جگہ لے گی بھی کیوں، جبکہ اس کی جگہ میری جگہ سے اچھی ہے۔ تم میری بیوی ہو مریم۔ نور الہدیٰ نے انہیں احساس کرانا چاہا، مگر ان کی بات کاٹ کر بولی، مجھے خود سے اپنے رشتے نہ گنواؤ نور الہدیٰ۔ پھر اچانک ہی ان کے ہاتھ تھام کر منت کرنے لگی، میرا ایک کام کرو گے؟ اپنے سارے رشتے ملیحہ کو دے دو، اسے چاہو، ہر سانس کے ساتھ اس کی آرزو کرو، اپنے دل کی حکمرانی کا تاج میرے سر سے اتار کر ملیحہ کے سر پر رکھ دو، اور بدلے مجھے وہ کونا دے دو جو تم نے ملیحہ کے نام کر رکھا ہے۔ ان کا وہ جنون اور دیوانگی، نور الہدیٰ بوکھلا گئے۔ تمہیں کیا ہو گیا مریم؟ مگر انہوں نے سنا ہی نہیں۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے کہتی جا رہی تھیں، مجھے تمہارا دل نہیں چاہیے، بس مجھے وہ کونا دے دو، تمہیں ملیحہ کی قسم ہے، مجھے تہی دامن مت کرو، مجھے اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے نکال دو، بس وہ کونا مجھے دے دو، مجھے تمہارا دل نہیں چاہیے، مجھے تمہارے دل کا وہ کونا چاہیے جہاں ملیحہ کے سوا کسی کی دسترس نہیں۔ ہوش میں آؤ مریم۔ نور الہدیٰ نے انہیں شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تو وہ چپ ہو کر انہیں دیکھنے لگیں، پھر اپنے شانوں سے ان کے ہاتھ ہٹا کر دور جا بیٹھیں اور دکھ سے بولیں، میں جانتی ہوں تم کبھی ایسا نہیں کرو گے، وہ کونا ہی تو تمہارے دل کی کائنات ہے، تم کیسے ملیحہ کو اپنی کائنات سے بے دخل کر سکتے ہو؟ نور الہدیٰ بہت پیار سے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولے، میری کائنات تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ اداس مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم خود نہیں جانتے نور الہدیٰ کہ تم نے جو کونا ملیحہ کے نام کیا تھا وہ تمہارے دل کی چوکھٹ ہے، جس پر پاؤں رکھنے کی مجھے اجازت نہیں، میں اندر کیسے آؤں؟ وہ رہانسی ہو گئیں تو نور الہدیٰ مضبوط آواز میں بولے، تم میرے دل میں ہو مریم، میں نے تمہیں محسوس کیا ہے، تمہیں کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ کاش تم نے مجھے اسی طرح چاہا ہوتا جیسے ملیحہ کو چاہا ہے، حسرتیں ہیں کہ تمام نہیں ہوتی۔ نور الہدیٰ تھک کر بولی، یہ جھگڑا پھر کسی دن کر لینا، آج میں بہت اداس ہوں، آج ایسا کرو کہ میری اداسی سمیٹ لو، وہاں ملیحہ کے کمرے میں ہر چیز میری تکلیف کو بڑھاتی ہے، مگر تمہاری تکلیف نہ بڑھے اس لیے کبھی تمہارے پاس اپنے درد دے کر نہیں آیا، لیکن آج اکیلے نہیں رو پاؤں گا، ملیحہ یاد آئے تو بکھرنا لازم ہے، لیکن آج مٹ جانے کا ڈر ہے، تم پاس ہوئی تو سنبھال لو گی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے نور الہدیٰ، ملیحہ کو مرے ہوئے 27 سال ہو گئے اور تم آج بھی اس سے محبت کرتے ہو؟ وہ سچ مچ حیران تھی، تمہاری حیرت میرا دکھ ہے مریم، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ لڑکی 27 سال پہلے مر چکی ہے۔ نور الہدیٰ یہ کہہ کر رو پڑے، ان کی آواز میں وہ درد تھا کہ مریم بھی کانپ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے، کوئی چیز اس اذیت کی برابری نہیں کر سکتی، مگر تم اس درد کو اس وقت سمجھو گی جب میں مر جاؤں گا۔ صرف یہ سن کر ہی مریم کی روح فنا ہو گئی۔ انہوں نے تڑپ کر اپنا ہاتھ نور الہدیٰ کے ہونٹوں پر رکھ دیا اور وہ ان کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر مریم کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ مریم ساکت نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مریم کا ہاتھ نور الہدیٰ کے سینے پر ان کے ہاتھ کے نیچے دبا تھا اور ان کی بند آنکھوں کے کونوں سے گرم سیال بہہ کر مریم کے کپڑوں میں جذب ہو رہا تھا۔ آج انہیں ملیحہ کو یاد کرتے دیکھ کر مریم کو اعتراض نہ ہوا، کیونکہ آج وہ صرف ان کے دکھ کو محسوس کر رہی تھی۔ ان کا دل گداس ہونے لگا، وہ انہیں پرسکون کرنے کے لیے دھیرے دھیرے ان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں، اور نور الہدیٰ نے 27 سال بعد اپنی رگوں میں سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ ہم بہت اچھی زندگی گزار سکتے تھے مریم، نور الہدیٰ نے بند آنکھوں سے کہا، اور ان کی آواز میں وہ افسوس تھا کہ ان کے بالوں میں گردش کرتا مریم کا ہاتھ لرز گیا۔ لان میں دھوپ کھلی ہوئی تھی، مگر ہلکی ہلکی خنکی میں یہ دھوپ خوشگوار لگ رہی تھی۔ راڈ کی ڈبل سیٹر چیئر پر تانیہ وجدان کے بازو سے لگی بیٹھی تھی۔
وجدان کے ہاتھ میں اخبار تھا اور تانیہ خبروں پر بے تک تبصرے کرتے مستقل انہیں ہنسا رہی تھی کہ شایان نے ٹیرس پر آ کر اسے آواز دی، مگر وہ اتنی مگن تھی کہ سنا ہی نہیں۔ وجدان نے اخبار رول کر کے اس کے سر پر ہلکے سے چپت لگائی، پھر ٹیرس کی طرف اشارہ کر کے بولا، شوہر کی تو سن لو۔ تانیہ نے ٹیرس کی طرف دیکھا تو شایان نے وہیں سے آواز لگائی، میرے یونیفارم کے بیجز نہیں مل رہے، آ کر دیکھو۔ آتی ہوں، تانیہ نے اونچی آواز میں کہا تو اندر پلٹ گیا۔ تانیہ جھنجھلا کر بڑائی، اچھی مصیبت ہے، چھٹی کے دن بھی یہ آدمی مجھے چین نہیں لینے دیتا، جب دیکھو تانیہ تانیہ کی آوازیں لگاتا ہے۔ اس بیزاری میں جو ناز چھپا تھا، وجدان اسے محسوس کر کے مسکرائے تو وہ ان پر چڑھ دوڑی، یہ غلط بات ہے ابو، آپ کا بیٹا مجھے پریشان کرتا ہے تو آپ اسے ڈانٹنے کے بجائے ہنستے ہیں۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ فوراً ہنسی ضبط کر کے معصومیت سے بولے تو تانیہ چڑھ کر بولی، ساری غلطی ہی آپ کی ہے، لاڈ پیار کر کے صاحبزادے کا دماغ خراب کر دیا ہے، اوپر سے دادا جان نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے، مگر آپ لوگوں کا کیا بھگتنا تو مجھے ہے۔ وہ خفگی سے کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ یار میرے بیجز نہیں مل رہے، کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ شایان نے اسے دیکھتے ہی دہائی دی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آئی اور دراز کھینچ کر باہر نکال لیا۔ شایان نے آگے ہو کر دیکھا، اس میں اس کے سارے بیجز موجود تھے، بس یہیں پر نہیں دیکھا۔ وہ گدی سہلانے لگا۔ تانیہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ صاف کیوں نہیں کہتے؟ میں پاس نہ دکھوں تو چین نہیں پڑتا، جب جانتی ہو تو خود ہی میرے پاس آ جایا کرو۔ اس کی ڈٹائی پر تانیہ گھور کر بولی، شرم تو نہیں آتی؟ اس حالت میں مجھ سے اوپر نیچے کے چکر لگواتے ہیں۔ کس حالت میں؟ اسے محظوظ ہو کر پوچھا۔ تانیہ بری طرح شرما گئی اور جھیم منڈانے کو بولی، اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ، جاؤ جا کر تیار ہو، میں ناشتے کا کہتی ہوں۔ ارے بھائی ناشتے کا ٹائم نہیں ہے، ڈی آئی جی آپریشن نے فوراً میٹنگ کے لیے بلایا ہے۔ وہ یونیفارم اٹھا کر عجلت میں باتھ روم کی طرف بڑھا تو تانیہ بولی، اتنی جلدی ہوتی ہے تو وقت پر کیوں نہیں اٹھتے؟ فجر کی نماز بھی بند آنکھوں سے پڑھتے ہو؟ دیر تک سونے کی عادت نہ تو ابو میں ہے نہ امی میں تھی، پتہ نہیں تم میں کہاں سے آ گئی۔ وہ جاتے جاتے رک کر بولا، تمہیں امی کی عادتوں کا کیا پتا؟ ان کے بارے میں تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ اٹھلائی، کیا جانتی ہو؟ وہ تو بحث کے موڈ میں آ گیا۔ تانیہ بولی، بعد میں بتاؤں گی، ابھی تم ناشتہ تیار کر رہی ہوں۔ میں ناشتہ نہیں کروں گا، وہ باتھ روم کی طرف جاتا وہ بولا، جتنی دیر یہ بحث کرنی ہے 2 سینڈوچ آرام سے کھائے جا سکتے ہیں، اور جوس تو میں نے صبح ہی بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں ٹھک سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ منہ بناتی کچن میں آ گئی اور جب وہ سینڈوچ کی پلیٹ اور جوس کا گلاس لے کر کمرے میں آئی تو شایان ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا یونیفارم کی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا میں ناشتہ نہیں کروں گا، شایان نے اسے گلاس اور پلیٹ ٹیبل پر رکھتے دیکھ کر کہا، اور میں نے بھی 1000 بار تم سے کہا ہے مجھے تمہارا خالی پیٹ گھر سے جانا پسند نہیں ہے۔ یہ کہہ کر تانیہ نے سینڈوچ اس کے منہ میں ٹھونس دیا۔ اس کے بٹن بند ہونے تک سینڈوچ ختم ہو چکا تھا۔ تانیہ نے دوسرا سینڈوچ اس کے ہاتھ میں دیا اور خود اسے بٹھا کے اس کے بال بنانے لگی۔ وہ بال بنا کر فارغ ہوئی تو شایان آخری نوالا منہ میں رکھ کر جوس کا گلاس اٹھا چکا تھا۔ اسے ایک سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ اب اجازت ہے؟ شایان نے گلاس ٹیبل پر رکھ کر پوچھا۔ تانیہ نے اسٹک اور کیپ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا، جاؤ۔ وہ اسے باہر تک چھوڑنے گئی تو ساتھ ساتھ کہتی رہی، اس سے تو اچھا تھا شایان تم سکھر میں ہی رہتے، ہفتے میں 1 دن آتے تھے پر وہ پورا دن گھر میں گزرتا تھا۔ اب جب سے کراچی ٹرانسفر ہوا ہے سارا دن آفس میں رہتے ہو، گھر تو بس سونے کے لیے آتے ہو، مجھے کمپنی دینے کے لیے تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کیا کریں جانے من، نوکری ہی ایسی ہے۔ وہ جیپ کا دروازہ کھول کر اسی طرح مڑتا ترنگ میں بولا، بدتمیز۔ تانیہ نے گھورا۔ وہ ہنسا، پھر نرمی سے بولا، بس 3-4 مہینے اور انتظار کر لو، پھر تمہیں کمپنی دینے والا آ جائے گا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی، وہ تم تو نہیں ہوگے؟ اس مسئلے کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اس نے بیچارگی سے کندھے اچکا کر کہا، پھر لان چیئرز کی طرف منہ کر کے زور سے بولا، اللہ حافظ ابو۔ اللہ حافظ، انہوں نے وہیں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ پولیس جیپ پورٹ سے نکل گئی تو تانیہ وجدان کے پاس چلی آئی۔ میرا چائے پینے کو دل چاہ رہا ہے، آپ پئیں گے؟ نیکی اور پوچھ پوچھ وہ مسکرائے۔ تانیہ ہنس کر بولی، ابھی لائی، اور اندر کی طرف پلٹ گئی۔ وجدان اسے ہی دیکھ رہے تھے کہ ٹیرس پر رنگین آنچل لہراتا ہوا محسوس ہوا۔ تانیہ تو نیچے ہے، پھر یہ کون؟ انہوں نے چونک کر اوپر دیکھا اور پتھر کے ہو گئے۔ ملیحہ ٹیرس کے ریلنگ پر آگے کو جھکی، ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھے بہت دلچسپی سے انہیں دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے کھلے بال ہوا سے اڑتے اس کے چہرے پر آ رہے تھے اور آنچل ہوا کے دوش پر لہراتا دھنک رنگ بکھیر رہا تھا۔ وہ اس منظر میں کھو کر بولے، 18 سال بعد، اور ایک یاسیت ان کے اندر پھیل گئی۔ کہا تھا آپ سے جب تک سانسیں ہیں تب تک جی لینے دیں، پھر آج کیوں؟ منظر حسین سہی، پر 18 سال بعد بھی وجدان میں اسے دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ انہیں یقین تھا اگر وہ یوں ہی اس منظر کو دیکھتے رہے تو ایک بار پھر دیوانے ہو جائیں گے، اور تب نہ جانے کیا واہمہ حقیقت بن کر حقیقت واہمہ بن گئی۔ ملیحہ کو دیکھتے ہوئے وجدان نے اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھ کر بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سہارا دیا تھا، اور اب ان کے ہاتھ کی پشت پر نرم انگلیوں کا لمس جاگا تھا۔
وہ ابھی اس احساس سے سنبھلے نہ تھے کہ ان انگلیوں نے بڑھ کر ان کے ہاتھ کی ملائمت سے گرفت کر لی اور انہیں لگا کہ گداز ہتھیلی سے درد کی گرم سلاخ نکل کے ان کے ہاتھ سے گزرتی دل میں جا کھبی ہے۔ بہت تیز درد تھا۔ وجدان نے تڑپ کر آنکھیں کھولنی چاہی مگر پلکیں تھر تھرا کر رہ گئیں۔ تبھی کسی نے ان کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ ان کا بایاں پہلو بدن کے لمس سے سنسنا اٹھا تھا۔ وجدان کی دھڑکنیں ڈگمگائیں اور پھر تال سے ہٹ گئیں۔ انہیں محسوس ہوا کہ درد خون کے ساتھ بہتا ان کے جسم کے بائیں حصے میں مکڑی کے جال کی طرح پھیل گیا ہے۔ درد بہت شدید تھا، رگوں کو کاٹتا ہوا، مگر اس میں عجیب سا نشہ ملا تھا۔ وجدان مدہوش ہونے لگے۔ ان کے چہرے پر ریشمی زلفیں لہرائی تھیں جن کی مہک نے ان کے رہے سے ہوش بھی چھین لیے۔ اپنی گردن پر گرم سانسوں کو محسوس کر کے ان کی سانسیں اکھڑتی جا رہی تھیں۔ بے قابو دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں اور تیز درد چھانے لگا تھا۔ نشہ بڑھنے لگا اور کیف کے لمحے دراز ہوتے چلے گئے۔ ہم نے بھلا کس سے کہا کرتے رہے ہیں عمر بھر، کس راہ گزر کی جستجو، آنکھوں سے کیوں اوجھل ہوا منسوب جس کے نام تھی ہر روشنی ہر آرزو، تیز تھی موجے بلا مرگے تمنا عام تھی، چپ چاپ ہم کس کے لیے تھامے رہے جلتے رہے، دیکھو کہ پھر سیکل ہوئے شہر وفا کے آئینے، آتی رتوں کی آہٹیں بیتے دنوں کے نقش پا، دیکھو کہ وہ آرام جان ہم پر ہوا پھر مہربان۔ ہم نے بھلا کس سے کہا لیجئے ابو آپ کی چائے، تانیہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بڑے خوشگوار انداز میں وجدان سے کہا۔ پھر ان کی طرف سے جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک ہاتھ سینے پر رکھے بہت پرسکون نظر آ رہے تھے۔ تانیہ ان کے چہرے پر نظر ڈال کر مسکرائی، ابو؟ مگر اس کی پکار کا جواب نہیں آیا تو اسے عجیب سا لگا۔ کیا سو گئے؟ اسے حیرت سے کہا اور پھر سے پکارنے لگی، ابو چائے تو پی لیں پھر اندر جا کر سو جائیے گا۔ وہاں اب بھی خاموشی تھی۔ تانیہ کے اندر بے چینی پھیل گئی۔ اس سے یہ سکوت غیر فطری لگنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی، ابو؟ آواز دینے کے ساتھ ہی اس نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، کوہنی سے پکڑ کر ہلایا تو بے جان سے انداز میں پہلو میں جا گرا۔ اس نے گھبرا کر 2 قدم پیچھے کیے اور کچھ سیکنڈ تک بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی۔ پھر اس کے حلق سے فلک شگاف چیخ بلند ہوئی، ابو! اور دوڑ کر وجدان کے بے روح جسم سے لپٹتی اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ ملازم اس کی بہن کی آوازیں سن کر دوڑے چلے آئے مگر انہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وجدان کے چہرے کا سکون اور تانیہ کی گالوں پر بہتے آنسو بتا رہے تھے کہ وجدان راہی ملک عدم ہو چکے۔ بظاہر یہ اختتام ہے لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس اختتام سے نئی شروعات کی ابتدا ہوگی۔ محبت جسے بخش دے زندگانی، نہیں موت پر ختم اس کی کہانی۔ ختم شد۔